اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور پوری دنیا میں ہر جگہ استقبال ماہ رمضان کے سلسلے میں محافل اور خطابات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہر سال استقبال ماہ رمضان پر یہاں پر بھی دروس منعقد ہوتے رہے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ایک صرف تھیوریٹیکل اور ایک نظریاتی اعتبار سے اس سلسلے میں کچھ بولا جائے، تو کیوں نہ کوئی ایسا پروگرام ہم اپنا ترتیب دیں کہ آئندہ زندگی ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ہی ہماری تبدیل ہو جائے. ورنہ رمضان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے اور ہم ویسے کے ویسے ہی رہے تو پھر یہ بہت ہی ایک شخصی اعتبار سے، ایک شخصیت کے اعتبار سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی اگر نہ آئے تو یہ پورا ماہ رمضان اسی طرح سے ضائع ہو جائے گا اور یہ نعمت کا کفران ہوگا. اچھا، اب استقبال کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے استقبال ایک شخص نے عراق میں موصل کا رہنے والا، جس کا نام مؤید الموزان ہے، اس کا بہت زیادہ آج کل وائرل بھی ہو رہا ہے. اس نے اس طرح سے استقبال ماہ رمضان المبارک کیا ہے کہ اس کی ایک موصل جو شہر ہے عراق کا، وہاں پر ایک کریانے کی دکان ہے، یہی جو عام طور پر جو گروسری سٹور ہوتا ہے وہ اس کی دکان ہے. تو اس نے کہا کہ میں استقبال ماہ رمضان اس طرح سے کروں گا کہ خدا کی قربت کی خاطر، قربتاً اللہ، میں اپنے تمام وہ افراد جو سال بھر میں مجھ سے ادھار کے اوپر لے جاتے رہے ہیں سامان، میں ان کا جو رجسٹر یہ سب نظر آتش کرتا ہوں اور ان کا سارا حساب ختم کرتا ہوں اللہ کی قربت کی خاطر. تو واقعتاً اس شخص نے ایک ایسی عملی طور پر ایک مثال پیش کی کہ عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے علاقوں میں یا غریب علاقوں میں گروسری سٹورز والے ان کا ایک مجبوری بھی ہوتی ہے کہ لوگ ادھار کے اوپر سامان لے کر جاتے ہیں، اور بیچارے ظاہر ہے جو اس طرح سے کرتا ہے وہ عام طور پر غریبی افراد ہوتے ہیں. پھر وہ ان کو یہ فکر سوار رہتی ہے کہ یہ کب اتارا جائے گا. تو مؤید الموزان نے کہا کہ وہ سب لوگ بالکل اطمینان کے ساتھ ماہ رمضان المبارک گزاریں اور میں پچھلا تمام حساب اپنا جلا کر ختم کرتا ہوں. تو واقعتاً اس شخص نے بہت زبردست کام کیا. نہ صرف اس میں کہ خود ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ بہت ساری دیکھیے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اچھا یقیناً اس کے دماغ میں قرض کو معاف کرنے کے سلسلے میں بھی ہوں گی، آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں. پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست تمہارا قرضدار ہو تو اسے خوشحالی تک مہلت دو، اور اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر یہی کہ اصل بھی بخش دو. تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ سے بھی کبھی قرض لیا ہوا ہوگا یا کوئی مالی کوئی اس طرح کی چیز لی ہوئی ہوگی. تو اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو یا تو ان کو مہلت دے دیجئے جیسے قرآن نے کہا مزید اور آسانی کے لیے، اور یا پھر یہ کہ مکمل ہی معاف کر دیا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے قرضدار کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کرے تو خدا اسے قیامت کے دن عرش کے زیر سایہ رکھے گا. اور اسی طرح سے یہ بھی پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کو قرض دیتا ہے تو خدا اسے ہر درہم کے بدلے کوہ احد، کوہ رضوان یا جسے کوہ رضوی جو مدینے اور مکے کے درمیان میں ایک پہاڑ ہے، اور کوہ سینا، طور سینا جس کو کہا جاتا ہے جہاں مصر میں، جہاں کہ حضرت موسیٰ تشریف لے گئے تھے پروردگار سے ملاقات کے لیے، تو ان تینوں پہاڑوں کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور قرض لینے میں نرمی کرے تو ایسا شخص پل صراط سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. تو یہ ان کی نگاہ میں چیزیں ہیں. اور یہ بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مکمل ترین سخاوت شرافتوں اور بزرگوں کی بنیاد رکھنا اور قرضوں کی ادائیگی اپنے ذمے لینا ہے. یعنی مکمل ترین سخاوت اسے قرار دیا گیا،
مکمل ترین شرافت اور بزرگی کی بنیاد قرار دیا گیا کہ انسان قرضوں کی ادائیگی اپنے ذمے لے لے. یعنی مثلا کوئی شخص ہے، کوئی بہت مقروض ہے، وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، آپ اس کا قرض اپنے ذمے لے لیں. تو کتنی ہی چیزیں دیکھیے اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہم اس طرح سے بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں. تو مؤید الموزان نے یہ جو کام کیا، تو ایک تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جتنا اس میں لوگوں کی کچھ چیزیں یقیناً مالی اعتبار سے یا لوگ آپ سے مانگ کے لے گئے ہیں یا ان کے کو واپس کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو یا تو آپ ان کو مہلت دے دیجئے اور زیادہ سہولت اور آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی، یا ضروری نہیں ہے کہ مکمل معاف کریں، کوئی آدھی پیمنٹ معاف کر دیں ان کی. کوئی بھی اس طرح سے دیکھیے جو مال آپ کے پاس ہاتھ میں اس وقت نہیں ہے نا، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہے ہی نہیں. تو کیوں نہ اس طرح کے اموال کو اللہ کی راہ میں اس انداز سے دینے کا بھی انسان اگر طریقہ کار اپنائے تو ایک بہترین استقبال رمضان ہوگا. اچھا، صرف یہ مالیات سے ریلیٹڈ ہی نہیں. اب ہم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ مؤید الموزان تو ظاہر ایک دکاندار ہے، اس سے آگے بڑھ کر بہت سارے اور کھاتے بھی ایسے ہم نے لوگوں کے کھول رکھے ہیں. مثلا کسی نے ہمیں بہت برا بھلا کہا ہے، اب بغض، کینے، حسد، ان کے بھی بہت سارے کھاتے ہم نے کھولے ہوئے ہیں. یہ بھی استقبال ماہ رمضان میں ان کو بھی جلا دیجیے، معاف کر دیجئے لوگوں کو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کو بڑا پریشانی ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، ان کے لیے دل میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، یہ ہمارے خلاف ہے فلاں خاتون یا فلاں صاحب. رشتہ داروں کے اندر کتنی ناچاقیاں آپس میں چل رہی ہوتی ہیں اور اندر دلوں کے اندر جو ہے کدورتیں ہوتی ہیں. ان سب کھاتوں کو بھی ختم کر دینا چاہیے، فقط مالیات سے ریلیٹڈ نہیں. تو یہ بہترین استقبال ماہ رمضان ہوگا. یہ ابھی سے بیٹھے بیٹھے آپ عہد کر لیں، میں سارے لوگوں کو معاف کرتی ہوں، سارے جتنی لوگوں نے میری غیبتیں کی ہیں میں ان سب پہ اپنی حقوق معاف کرتی ہوں، جنہوں نے میری برائیاں کی ہیں وہ ساری میں معاف کرتی ہوں، قربتاً اللہ. بس پروردگار کے سامنے یہ استقبال ماہ رمضان کا بہترین اسٹیپ ہوگا. یہ فقط صرف مالیاتی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی اور بھی بہت ساری اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیے ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، ایک واجب روزوں والا مہینہ ہے. یہ ایک واجب ہے، اور ہمارے چھٹے امام نے پیغمبر اکرم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ کوئی بھی بندہ واجبات سے زیادہ پسندیدہ عمل کے ذریعے مجھ سے نزدیک نہیں ہوا ہے. یعنی ہم بہت ساری چیزیں دیکھیے ایسی ہیں کہ بہت سے مستحبات کو ہم واجبات سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. یعنی مثلا نماز شب اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور خود بھی اگر پڑھ رہے ہوں تو بڑا ایک فخر و انبساط ہوتا ہے. اور واجب نماز بس ایسی ٹالا ٹولی والا جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. تو پروردگار یہ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ واجبات سے زیادہ پسندیدہ عمل کے ذریعے مجھ سے نزدیک نہیں ہوتا. مستحبات خواہ کتنی ہی تاکیدات اور کتنے ہی ثواب کیوں نہ رکھیں، وہ اہمیت میں ایک واجب کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود. تو انسان یہ سوچے، بعضوں کا دیکھیے کہ جو مستحب روزے رکھے جا رہے ہیں، شعبان کے روزے ہیں، اس سے پہلے رجب کے روزے رکھے گئے تھے، یا عام دنوں میں بھی جو خصوصی تاکیدات والے روزے ہیں، انسان ان کی بڑا اہمیت دے رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو واجب روزے ہیں، اس میں جو ہے جیسے جیسے رمضان قریب آتا جاتا ہے، ایک دم سے ایک پزمردگی آتی جاتی ہے طبیعتوں کے اندر. جبکہ ائمہ کی سیرتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ خوشی سے ان کے چہرے کھلنے لگتے تھے، انتظار کرتے تھے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں، بس اب 12 روزے ہی تو رہ گئے، بس اب 10 روزے ہی تو رہ گئے، اس طرح سے. اور وہاں جیسے جیسے ایام گزرتے جاتے تھے، امام افسردہ ہوتے چلے جاتے تھے، ائمہ افسردہ ہوتے چلے جاتے تھے. جبھی ماہ رمضان کو عید اولیاء قرار دیا گیا ہے. اولیاء کی عید یہاں پر تو یعنی اگر لوگوں کے دلوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک خوشی کا سا ایک احساس اس لحاظ سے نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ ایک خطرے کی گھنٹی کی طرح سے ایک چیز ہو رہی ہوتی کہ بس اب یہ رمضان آئے گا، وہ بڑا مسئلہ اس میں ہو جائے گا. تو بہرحال یہ واجبات والی چیز اس طرح سے. اور اس کے اندر کیا ہے، اس کے فلسفہ کیا بیان کیا گیا، لعلکم تتقون. یہ رمضان کے روزے اس وجہ سے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یعنی جو لباس تقوی کو کہا گیا قرآن نے کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے، سب سے بہترین لباس. تو یہ جو ہے یہ لباس تقوی آپ کے جسم کے اوپر، آپ کی روح کے اوپر آ جائے گا، کیونکہ یہ ماہ تقوی ہے.
آقا محسن قرطی بہت اچھا جملہ اس متعلق ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ کبھی مت کہو کہ زمانہ بہت خراب ہو گیا، میں اس وجہ سے خراب ہو گیا کیونکہ زمانہ بہت خراب ہو گیا، یہ نہ کہو، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نا موٹا لباس پہنتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈک ہمارے اندر اثر نہ کر جائے۔ اگر معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے تو اپنے لباس تقویٰ کو آپ موٹا کر کے پہنے نا، بہت اچھی بات کہی انہوں نے۔ مثلا سردیوں میں ہے، ہم موٹا لباس پہن کے سردی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، معاشرہ اگر بہت خراب ہے تو لباس تقویٰ کو آپ موٹا کر کے پہنیں، یعنی زیادہ شدت کے ساتھ عامل ہوں، تقوی میں مزید اضافہ کریں تو یہ معاشرے کی خرابی آپ تک اثر نہیں کرے گی۔ یہی والی چیز ہوتی ہے کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، سردیوں کی آمد ہوتی ہے تو پہلے سے اس کے لیے گرم کپڑے وغیرہ خرید کے رکھے جاتے ہیں، بچوں میں بھی یہی ہے، تو بچوں کو بھی اسی طرح سے لباس تقویٰ موٹا پہنائیے، یعنی ان کو بچانے کے لیے اس طرح کی چیزیں ان سے انجام دلوائیں۔ مثلا ماہ رمضان کے روزے اگر آ رہے ہیں، پورے دن کا نہ رکھوا سکیں چھوٹے بچوں کو تو آپ چند گھنٹوں کا روزہ رکھوا دیں، اس کے بعد ان کو افطار کرا دیں، یعنی کچھ نہ کچھ ان کے اندر بھی اس طرح کا ہی نہیں سمجھیں وہ دبیز اور موٹا کرتے جائیں ان کے لباس تقویٰ کو بھی۔ تو یہ انسان بجائے کہ وہ معاشرے کا رونا روتا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہو گیا، اس وجہ سے ہم خراب ہو گئے ہیں، تو یہ چیزیں آپ پر اثر نہیں کریں گی جتنا آپ حفاظتی انتظام اپنا کریں گے اور لباس تقویٰ کو دبیز کر کے پہنیں گے۔ اور لباس تقویٰ جو ہے اس کی ظاہری شکل ایک یہ جو آپ حجاب میں مکمل آ رہی ہیں، یہ خود لباس تقویٰ کی ایک ظاہری شکل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو کوئی عورت اگر بے پردہ ہے تو وہ لباس یہ وہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بہت متقی و پرہیزگار ہوں لیکن میں بے پردہ ہوں، نہیں، اس کی ظاہری شکل بھی لباس تقویٰ کی ہوتی ہے، اس کو بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ لوگوں کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ لباس مردوں کے لحاظ سے تو چلیں ممکن ہے کہ آپ داڑھی کو ایک لباس تقویٰ کی ایک ظاہری شکل قرار دیں، یعنی ایک ظواہر کے اعتبار سے، ورنہ خالی صرف اس حد تک ہی اسلام محدود نہیں ہے ایک دو چیزوں کے اندر، لیکن جو عورت بھی ایک مکمل حجاب کرتی ہے تو وہ اس لباس تقویٰ کی ایک عملی شکل بن جاتی ہے۔ اچھا دیکھیے ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ دین پر ڈھیلے ڈھالے طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نماز ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز فجر قضا بھی اکثر ہو جاتی ہے، نمازوں کو دیر سے بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول ہی دیتے ہیں کبھی نہ کبھی، غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، تقریبات آ جائیں تو میک اپ وغیرہ کر کے بھی آپ چلی جاتی ہیں، روزے آتے ہیں تو روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے فوراً بعد عید میں سارا تقویٰ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک دین پر اسے کہا جاتا ہے بہت ہی ڈھیلے ڈھالے طریقے سے عمل۔ دیکھیں یہ اسلام کو مطلوب نہیں، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا ہوتا ہے، سختی جتنی آپ سختی کے ساتھ عامل ہوں گی تو وہ صحیح مسلم اور صحیح مومن کہا جائے گا، یعنی دین پر ایک یہ تمام اس کے ساتھ کہ بس ہر وقت ہمارا وہ کہا جاتا ہے نا کھائی کے بالکل کنارے کنارے چلتے ہیں، پھر لٹک کے نیچے گر جاتے ہیں، پھر گھسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں، یعنی بالکل دور رہیں اس رینج سے کہ جس میں آپ حرام کے اندر گرفتار ہوں۔ تو دین پر سختی کے ساتھ عامل ہونے کا اس مہینے کے اندر عہد کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ خود اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہاں میں ایسے بالکل ڈھیلے ڈھالے طریقے سے ہم دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، نہیں، سختی کے ساتھ عامل ہوں، سختی کے ساتھ۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے یہ نفس امارہ کو کچل دینے کا مہینہ ہے، کچل دینے کا، یہ بہت گولڈن اپورچونٹی آپ کے پاس آ رہی ہے، پھر پورے سال نہیں آئے گی آپ کے پاس، پورے سال انحطاط ہوتا ہے ایمان کا، یعنی کمتر ہوتا چلا جاتا ہے، یہ ایک ہے جس کے اندر آپ یعنی لحاظ سے ایک بوسٹر اس کے اندر لگ جاتا ہے، زیادہ آپ دین کے اوپر عامل ہو کر پورے سال کے لیے انرجی حاصل کرتی ہیں۔ یہاں پورے سال ہم ماہ رمضان المبارک میں حاصل کیا تقویٰ کیسے محفوظ رکھیں، پچھلے سالوں میں کئی دروس اس موضوع پر یہاں پر ہو چکے ہیں کہ یہ ماہ رمضان میں جو تقویٰ ہم نے اس کو حاصل کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ جیب کٹ جائے ہماری اور وہ کوئی چور ڈاکو آ جائے چرا کر لے جائے اور پوری محنت ہماری جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو ماہ مبارک رمضان نفس امارہ کو کچل دینے کا مہینہ ہے۔ آیت اللہ سید محمود دہ سرخی، دہ سرخ اصل میں اصفہان کا ایک علاقہ، اصفہان کے یہ عالم دین تھے اور بہت بڑے بڑے علماء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ آیت اللہ سید عبد الہادی شیرازی کے شاگردوں میں سے تھے اور آیت اللہ محسن الحکیم کے شاگردوں میں سے بھی رہے ہیں، اور بہت ساری ان کی کتابیں ہیں۔
یہ خود فرماتے ہیں آیت اللہ دہ سرخی کہ میں آیت اللہ سید عبد الہادی شیرازی ان کے یہ شاگرد تھے، ان کی محفلوں میں جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ اچھا، آیت اللہ عبد الہادی شیرازی وہ ملا کاظم خراسانی کے شاگرد تھے، اور موجودہ مراجع جو ہیں ہمارے آیت اللہ شبیریہ زنجانی اور وحید خراسانی وہ انہی کے شاگرد ہیں، آیت اللہ سید عبد الہادی شیرازی کے۔ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں مدفون ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور کمیونزم کے خلاف ایک فتویٰ بھی انہوں نے دیا تھا آیت اللہ عبد الہادی شیرازی نے، جو بہت مشہور اس لحاظ سے ان کی شخصیت ہے۔ اور یہ وہی شخصیت ہیں جو کہتے تھے کہ اگر آپ کو نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا ہے تو ہر نماز سے پہلے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہا کریں، تو آپ کی نمازوں کے اندر بہت خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ تو یہ فرماتے ہیں آیت اللہ دہ سرخی کہ آیت اللہ عبد الہادی شیرازی کی ہم محفل میں موجود تھے کہ ایک شخص آیا اور ان سے آ کر کہا کہ جنت کو حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ بتائیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنا آسان طریقہ ہے، بس صرف ایک قدم اٹھاؤ اور جنت میں۔ وہ شخص حیران رہ گیا، کہا کہ ایسا کون سا طریقہ ہے کہ ایک قدم اٹھانے سے ہم جنت میں پہنچ جائیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اپنا ایک قدم اٹھاؤ اور نفس امارہ کے اوپر رکھ دو، اگلا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ اور یہ مہینہ جو ہے یہ نفس امارہ کو دبانے کا اور کچلنے کا بہترین مہینہ آپ کے پاس آ گیا۔ جنت کو حاصل کرنا اس مہینے میں اس قدر آسان ہے، اس قدر آسان ہے، اس قدر آسان ہے کہ لوٹ سیل ایک لحاظ سے اس مہینے کے اندر لگی ہوئی ہے، اور واقعتاً کہا جاتا ہے کہ بدنصیب ہے، بدقسمت ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور اپنا وہ انجام بخیر نہ کروا سکے۔ تو یہ آیت اللہ عبد الہادی شیرازی فرماتے تھے کہ صرف نفس امارہ کو کچل دینے کے لیے ایک قدم اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دو اور اگلا قدم جو ہوگا آپ کا جنت میں ہوگا، کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب نہیں۔ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ لوگ اتنے مجھ سے عملیات چیزیں اور یہ سب کچھ آ کر پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے حاصل کریں آخرت کو، جنت کو، میں صرف تم سے ایک بات کہتا ہوں اور بس اس کو کہ صرف اور صرف گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بس بہت آسان ہو جائے گا۔ کوئی لمبے چوڑے عملیات کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی چیزیں اذکار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ وہ ایک فوائد ہیں ان کے، لیکن جنت کو آسانی کے ساتھ حاصل کرنا تمام خلاصہ اگر کر دیا جائے۔ دیکھیے بہت سی چیزیں علماء خلاصہ بھی بتاتے ہیں۔ آیت اللہ مجتبہ تہرانی جیسے کہ فرماتے تھے، کہتے تھے میں نے آیت اللہ بروجردی اور اتنے بڑے بڑے علماء کے انہوں نے نام لیے کہ میں نے سب سے قصب فیض کیا ہے۔ اگر کوئی مجھے ان سے کہے، کوئی مجھ سے پوچھے کہ ان سب لوگوں سے جو آپ نے حاصل کیا اسے فقط ایک جملے میں بتا دیں، تو فرماتے ہیں کہ میں صرف ایک جملے میں بتا سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کروں۔ آیت اللہ مجتبہ تہرانی فرماتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی زندگیوں کے ایک بڑے نادر الفاظ ہیں، چیزیں ہیں جو انہوں نے ایک ایک جملے کے اندر ادا کی ہیں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے صرف گناہ نہ کرو۔ وہ کہتے تھے کامیابی تکامل معنویات کی پیک کے اوپر جانا چاہتے ہو تو ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرو۔ آیت اللہ عبد الہادی شیرازی فرماتے تھے ایک قدم اٹھاؤ نفس امارہ پہ رکھو اور اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں اور یہ اس مہینے کو اس لحاظ سے بہت استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مارچ 2019 میں رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے جو درس خارج دیا تھا، فقہ کا جو درس خارج تھا، اس میں ان کے تمام شاگرد بھی جو ہے وہ شریک تھے، اور ماہ رمضان المبارک میں رہبر معظم تقریر فرما رہے تھے اس کی اہمیت پہ، تو فرمانے لگے کہ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ یہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے، تو فرمایا کہ ضیافت الہی کے مہینے سے مراد کیا ہے؟ کہا یہی مراد ہے کہ یہی جو آپ ماہ رمضان المبارک میں جو روزے رکھ رہے ہیں اور یہ جو آپ اس کے اندر نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ اذکار کر رہے ہیں، جو اس میں نماز شب آپ پڑھ رہے ہیں اور جو دیگر نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہی ضیافت الہی۔ اس سے مراد کوئی افطاری کی دعوتیں وغیرہ ٹائپ کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہی ضیافت الہی۔ اور یہ تلاوت قرآن جو آپ کرتے ہیں، یہ گویا یہ ضیافت یہ چن دی گئی ہے، یہ دسترخوان آپ کے لیے یہ بچھا دیا گیا ہے، ان مہینے کے اندر انہی تمام چیزوں کو آپ کو کرنا ہے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ سید ابن طاؤس نے جو کتاب اقبال الاعمال لکھی، اس میں پورے مہینے کے تمام جو 12 مہینے ان کے اعمال اس کے اندر ہیں،
اور آیت اللہ بزرگ تہرانی فرماتے تھے کہ ابن طاؤس کی کتاب نہ صرف ایک عام لوگوں کے اوپر ایک احسان ہے بلکہ خود علماء کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے. انہوں نے پورے 12 مہینوں کے اندر کون کون سے اعمال ہر مہینے کے لحاظ سے انجام دینے وہ سارے کتاب اقبال الاعمال کے اندر ذکر کر دی. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ دیکھیے اقبال الاعمال کے اندر کس قدر زیادہ، جب آپ حتیٰ کہ آپ مفاتی بھی کھول کے دیکھتی ہیں، مفاتی کے اندر بھی اکثر جو اعمال ہیں وہ سید ابن طاؤس کی کتاب اقبال الاعمال سے لیے گئے. تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اتنے سارے اعمال جب ہم کھولتے ہیں تو ہمارے لیے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو گھبرا کر بند نہ کر دیں اس وجہ سے کہ اس میں تو اتنے سادہ اعمال لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کہنے لگے کہ حد عقل کے اوپر تو عمل کرنا چاہیے نا، یعنی منیمم جو آپ کی استطاعت ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی آپ چھوڑ دیں ان کو دیکھ کر. تو یہ فرمایا اور کہا کہ دیکھیے جیسے کہ یہی ہے، خاص طور پہ کہا کہ دیکھیے جس وقت یہ مثلا دن جب نکل آتا ہے تو ظاہر ہے لوگوں کو اپنے ڈیوٹیز پہ جانا ہوتا ہے، طالب علموں کو پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے، خواتین اپنے کچھ گھریلو امور کے اندر مصروف ہو جاتی ہیں، تو لوگوں کے پاس بہرحال ایک عذر ہوتا ہے کہ اس موقع پہ تو ہم اپنی عبادت کو انجام نہیں دے سکتے. تو رہبر معظم نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ والا جو ٹائم ہے نا، خاص طور پر یہ جو سحر خیزی کا وقت ہوتا ہے، جب آپ سحری کے لیے اٹھتی ہیں، اس سے لے کر نماز فجر تک کا جو وقت ہوتا ہے، یہ اچھا خاصا آپ کے پاس 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم عموماً اس میں ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس کو اویل کرنا چاہیے، یہ بہت ہی اہم ہے. اس میں نماز شب آپ پڑھ سکتی ہیں، نافل فجر آپ پڑھ سکتی ہیں، دیگر مستحب نمازیں آپ پڑھ سکتی ہیں، دعائے سحر آپ پڑھ سکتی ہیں، کتنی سحر کی جو دیگر اور دعائیں ہیں. یعنی اس والے ٹائم کو، کیونکہ دن بھر تو آپ کا نا بڑا مصروف گزرے گا. افطار کے بعد اب انٹا غفیل ہو کے آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کو نیند سوجی ہوئی ہوتی ہے اور اعضاء و جوارح واجب نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے ہوتے، تو اس کے بعد کہاں وہ مستحب نمازیں پڑھے گا. یہ والا ٹائم اس وقت بڑا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں 1 گھنٹہ پہلے وہ اٹھ جائے. خواتین بھی ہیں وہ صرف سحریوں کے لامتناہی پکانے کے سلسلوں کو تھوڑا سا ذرا وہ پہلے سے اس کے انتظام کر کے تو اپنے وقت کو بچائیں اور کچھ نہ کچھ وہ بھی اپنی عبادات کے لیے وقت کو رکھیں. ایسا نہ ہو صرف افطاریوں میں اور سحریوں پکانے کے اندر ہی پورے وقت کو آپ نے لگا دیں. وہ خود بھی یقیناً بہت اچھا ایک باعث ثواب کام ہے، لیکن سارا وقت نہ اس کے اندر گنوا دیں آپ. تو فرمایا کہ یہ والا ٹائم خصوصیت کے ساتھ بہت اہمیت والا ٹائم ہے. دیکھیے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا. چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ اے فرزند آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو تو میں تمہارے دل کو تونگری سے معمور کر دوں گا، تمہیں غنی کر دوں گا، تمہیں تمہاری تلاش کے سپرد نہیں کروں گا. یعنی تمہارے پاس خود ہی رزق چل کر آ جائے گا. تم اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ تو کرو. مجھ پر لازم ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے فاقوں کا سد باب کروں اور تیرے دل کو اپنے خوف سے بھر دوں. اور اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا تو میں تیرے دل میں دنیاوی کاروبار کا انبار لگا دوں گا جس سے تیرے فاقوں کا سد باب بھی نہیں ہوگا اور تجھے میں اپنی تلاش کے حوالے کر دوں گا. جاؤ تلاش کرو، رزق میں دھکے کھاؤ، جو کچھ بھی تم کرو، لیکن اگر تم نے میری عبادت کے لیے خود کو فارغ نہیں کیا. دیکھیے ان تمام رمضان المبارک میں اپنے آپ کو نا ٹائم نکالنا ہے عبادات کے لیے. یعنی یہ والا مہینہ بھی ایسے ہی نکل گیا ٹی وی کو دیکھتے ہوئے ادھر ادھر. اس کے اندر فوراً ابھی گیم شوز شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں کون کون سی اس طرح کی چیزیں. افطار کے فوراً بعد لوگ پہلے کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن یہ سب کر لیتے تھے، اب یہ ٹی وی کو کوشش کریں بند ہی کر دیں اس کے بعد. یعنی آپ کا سارا وقت کھا جائے گا بے تحاشا موسیقی، بے ہنگام فلاں اس طرح کی چیزیں. اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے کچھ وقت کو نکال کر آپ فارغ کریں. اس وقت یہ اپنا واٹس ایپ یہ وہ ساری چیزیں فیس بک سب بند کر دیں، اور ورنہ یہ آپ کا جو ہر وقت جو اس کے اندر بیل بھی بند کر دیں اس کی، ورنہ یہ ٹڑنگ ٹڑنگ جو اس کے اندر ہوتی رہتی ہے آپ کا واقعتاً آپ کو متوجہ کر کے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، عبادات سے آپ کو ہٹا دیتی ہے جتنے بھی اس کے اندر یہ سب آوازیں بج رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال عبادت کے لیے اس مہینے میں اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے. اور بچوں کو بھی اس لحاظ سے عادت ڈالیں. جوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا معیار کافی کم ہو گیا ہے جیسے پہلے نظر آتا تھا جوانوں میں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عبادت گزار جس نے بچپن ہی سے عبادت کو اپنایا ہو اس کی فضیلت اس بوڑھے پر کہ جس نے بڑے ہونے کے بعد عبادت کو اپنایا ہے ایسی ہے جیسے مرسلین کو باقی لوگوں پر فضیلت ہوتی.
یعنی سوچیں کتنا زیادہ، یعنی بچپن سے جس نے عبادت کو اپنایا ہو، تو بچوں کو شروع سے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں بوڑھے بزرگ وہ اپنا لگے ہوتے ہیں، بچے اپنا ادھر ادھر نہیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، ساتھ لے کر جائیں، ان کو عبادت میں کوئی نہ کوئی انسینٹیوز دے کر اپنے ساتھ آپ عبادت نماز کے لیے کھڑا کریں، روزے کے وقت پہ اس کو اٹھائیں، چاہے وہ چند گھنٹے کا ہی روزہ رکھے، چاہے کچھ نہیں تو کم سے کم سحری کے وقت ویسے ہی اس کو اٹھا دیں کہ کچھ آپ کے ساتھ اٹھ کر کچھ سحری ہی کر لے۔ افطار کے وقت تو آپ کو پتا ہے کہ سبھی لوگ جو بالکل بلکہ جو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، سب سے زیادہ افطاری کا اہتمام آپ کو پتا ہے کہ وہ انہی کے ہاں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اب اتنے بھی ہم کافر نہیں ہیں کہ افطاری بھی نہ کریں کم سے کم۔ تو بہرحال تو بچپن اور جوانی کے عالم میں جو بھی عبادت کو اپنائے گا اس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے جیسے مرسلین کو باقی لوگوں کے اوپر ہوتی ہے، یعنی انبیاء کو اس طرح عام لوگوں پر فضیلت ہوتی ہے، اس طریقے سے اس فرد کو حاصل ہوگی کہ جو کہ بچپن اور جوانی سے عبادت کے لیے وقت نکال رہا ہو۔ اور بچوں کے لحاظ سے بھی ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے مادری بھائی کو دیکھا تھا تو پوچھا تھا کہ میرے بعد تم نے کس سے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ والد نے شادی کا حکم دیا تھا اور یہ فرمایا تھا، یعنی حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا اگر تم ایسا بیٹا پیدا کرو جو خدا کی تسبیح سے زمین کی پیٹھ کو بوجھل کرے تو اس کام کو انجام دو، یعنی نیت یہ ہو کہ میں ایک عبادت گزار اولاد پیدا کروں جو اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ تو بچوں کو صرف پیدا کر کے اور بس یہ موبائل فونوں اور ٹی وی اور ان کے سپرد نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ ان کو مختلف طریقہ کار جو ہم نے یہاں پہ تربیت اولاد کے اصولوں پہ جو لیکچرز لیے تھے تو اس کے اندر بھی یہ والی چیزیں آئی تھیں کہ اولاد کو عبادت گزار بنانے کے طریقے کیا ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ان کو بھی اس پورے مہینے میں اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک میں جو روایات بھی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد کہ ماہ رمضان المبارک میں بلا ضرورت سفر نہ کرو۔ اس پہ علماء نے آپ دیکھیے توضیح المسائل کے اندر بھی اس پہ فتاوے دیے ہوئے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں سفر کرنا مکروہ ہے، البتہ کچھ سفروں کی اجازت دی ہے لیکن بلا ضرورت جو سفر ہیں وہ سب مکروہ قرار دیے گئے، یعنی اس مہینے میں یہ مہینہ آپ کا بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ عبادات کا ہے۔ جب انسان سفر وفر پہ آپ کو نکل جاتا ہے پر معلوم ہے تو اس کی پہلے سے ہی اس کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے، پھر عبادات میں اس کی رغبت کم ہو جاتی، تو بلا ضرورت سفر نہ کرو سوائے کون سے سفر کے؟ مثلا سفر زیارات ہے وہ اس میں مکروہ نہیں۔ اسی طریقے سے مثلا حج کا سفر ہے، بہت سے لوگ اس پہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی رمضان میں حج کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اب ہمارے پاس کیونکہ جہازوں کی سہولت ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے نا، ورنہ تو ویسے تو شوال سے ہی جو ہے وہ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال، ذیقعد، ذی الحج یہ تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، تو اس میں بھی انسان عمرہ تمتع کر کے وہاں پر چلا جائے اور اس کے بعد وہیں رہے حج تک، یہ بھی اس طرح سے بھی کر سکتا ہے۔ اب تو خیر ویزوں کے مسائل ہوتے ہیں لیکن یہ بھی اس طرح سے ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں یہ ہے، یا مثلا چلیں کوئی ویسی اس کی ضرورت ہے، علاج کے لیے کہیں جانا پڑ رہا ہے، کوئی بہت ضروری تعلیمی سفر کے لیے اس کو جانا پڑ رہا ہے، یعنی جو واقعتاً عذر شمار ہو، یا مثلا جہاد کے لیے جانا پڑ رہا ہے، علماء نے اس کی مثالیں دی ہیں، ورنہ بلا ضرورت سفر نہ کریں بہت سے، اور وہ بھی خاص طور پہ کس لیے؟ یعنی روزے سے بچنے کے لیے۔ بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھئی رمضان المبارک ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوا ہے تو ایسا کرتے ہیں 10 روز کا اگر کہیں بھی کوئی سفر اختیار کر لیا جائے تو جائز بھی ہے، البتہ کراہیت ہے، بلکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 23 رمضان گزرنے کے بعد پھر یہ کراہیت کم ہو جاتی ہے، لیکن آقا سستانی فرماتے ہیں کہ کراہیت پورے ماہ مبارک رمضان میں ہے، بلا ضرورت روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنے کی جو کراہیت ہے یہ پورے ماہ رمضان میں مطلق طور پر ہے۔ تو بہرحال یعنی اس میں یہ ہے کہ یعنی کیوں سفر کو مکروہ قرار دیا جا رہا ہے سوائے چند ایک اسفار کے، کہ یہ اس میں آپ عبادت کے لیے اپنے وقت کو نکالیں، اپنا کوئی ٹائم سلاٹ کوئی مقرر کریں کہ مجھے اتنا نماز پڑھنی ہے، مجھے اتنی دعائیں پڑھنی ہیں یا اذکار پڑھنے ہیں، پورے سال کے لیے توانائی لینے کا مہینہ ہے۔ تو علماء نے اس میں پھر مختلف فتاوے دیے ہیں کہ جان بوجھ کر سفر، جو بھی میں نے آپ کے سامنے ساری چیز پیش کی۔ اچھا، رہبر معظم نے جب یہ پورا اپنا بیان کیا اس کے اندر اور کہا کہ یہ جو معنویات کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اور یہ ساری عبادات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے اور یہ ضیافت الہی سے مراد یہ ساری عبادات ہیں۔ اچھا، امام خمینی فرماتے تھے کہ ضیافت الہی سے مراد یعنی وہ بھی تقریباً ویسی ہی بات ہے، وہ کہتے تھے خواہشات نفس، گناہوں سے بچنا اور اپنے نفس سے امارہ کو
کے اوپر قابو پانا، یہ ضیافت الہی ہے، جو کہ ماہ مبارک رمضان کا اصل تھیم ہے، تقوی حاصل کرنا۔ تو رہبر معظم نے بھی یہ بات بیان فرمائی، تو ظاہر ہے جو شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے، اس میں سے ایک بے تکلف قسم کے شاگرد نے آواز لگائی۔ اچھا، یہ والا کلپ اتفاق ایسا ہے کہ یہ اس کے اوپر ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا جس پر رہبر معظم نے، عموماً عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر مسکراتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، لیکن میں نے خود اپنی پہلی دفعہ ان کو آواز کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت دیر تک آواز کے ساتھ ہنسے۔ اس نے کہا کہ رہبر معظم یہ تو باتیں ساری ہو گئی ہیں، اب یہ بتائیے کہ اپنے شاگردوں کو آپ افطاری کب کھلائیں گے؟ اچھا، اب اس قسم کا جملہ ظاہر ہے اس کے تو رہبر معظم نے جواب میں شیخ سعدی کی غزل کا ایک شعر پڑھا کہ ماں کو جائیں دریں بہر تفکر تو کو جائی، میں اس فکر کے سوچ کے سمندر میں کس مقام پر ہوں اور آپ کون سی جگہ کے اوپر ہیں؟ یعنی میں جو معنویات اور روحانیت کی باتیں آپ بتا رہا ہوں، آپ پیٹ پوجا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ، تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ، تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اس مہینے میں جو ضیافت الہی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، یہ سب چیزیں جو آپ انجام دیں گی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو اب دسترخوان آپ کے لیے چنا تھا اس میں سے آپ نے کھانا شروع کر دیا ہے، ورنہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ضیافت الہی چنی ہوئی ہے، یعنی آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان اگر میزبان نے اتنا اہتمام کیا ہوا اور وہ کھا ہی نہیں رہا ہے وہاں کچھ، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے کونے میں منہ بسور کے مثلاً، تو ہر کوئی کہے گا، میں میزبان کے دل میں بھی کتنی ہوگی کہ میں نے اتنا اس کے لیے اس مہینے میں اہتمام کیا ہے مثلا یا اس دعوت کے لیے، اور دیکھو یہ کچھ کھا ہی نہیں رہا اس سے۔ تو یہ تمام ضیافت الہی کے اوپر یہ تمام مستحبات چنے ہوئے ہیں، تلاوت قرآن ہے، اذکار ہیں، دعائیں ہیں، نماز شب ہے، نوافل ہیں، جو اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور روزہ ہے آپ کا، یہ سب چیزیں ہیں، اس میں سے یہ سب سے آپ کو کشید کرنا ہے اس مہینے میں۔ تو بہرحال دیکھیے ابھی بھی وقت ہے، مہلت ہے، زندگی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان صرف چند دن رہ گئے اس کو آنے میں، کتنے افراد ایسے ہیں، ابھی پچھلے مہینے وباؤں کے جو سال چلے ہیں، کتنے افراد ایسے تھے آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب، جو کہ اس مہینے کے میں موجود ہوتے تھے رمضان میں، اور وہ اس دفعہ نہیں، قبروں میں اپنے آرام کر رہے ہیں۔ تو پروردگار نے بھی قرآن میں جملہ ارشاد فرمائے ہیں کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، یعنی جو پورا روداد نقل کیے قرآن نے کہ اور یہ وہاں فریاد کریں گے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال لے جہنم سے، ہم بھی اب نیک عمل کریں گے اس کے برخلاف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ ان سے کہے گا کہ تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تم عبرت حاصل کر سکتے تھے، عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے، اتنی لمبی چوڑی عمر تم کو دی تھی، 55 60 65 سال یا جتنی بھی عمر، یہ اچھی خاصی ہوتی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، لہٰذا اب تم عذاب کا مزہ چکھو، اب ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی اس وقت یہ والی ساری ہمیں چیزیں اپنی یاد آئیں گی کہ ساری عمر تو ہم یہ صرف ٹی وی اور یہ فضولیات کے اندر پوری ضائع کر کے آ گئے، اب جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد پھر پریشان ہوں گے، کہیں گے دعائیاں دیں گے پروردگار واپس بھیج دیں، ہم دوبارہ جا کر عمل کریں گے۔ کہا کہ نہیں، وہ ٹائم پورا ہو گیا آپ کے پاس اتنا وقت ہم نے آپ کو دیا تھا کہ اس میں آپ چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے سارا وقت ضائع کر دیا ادھر ادھر کی باتوں میں۔ تو اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، وہی میں نے کہا کہ کتنے ایسے ہمارے افراد ہیں جو پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ تھے اب نہیں، باقاعدہ کبھی لسٹ بنایا کیجئے۔ میرا تو بڑا ایک مشغلہ ہے، میں اپنے پرانے دوستوں، عزیزوں، اقارب، رشتہ دار سوچ رہا ہوتا ہوں، محلے والے ادھر ادھر کون کون تھے، کون کون انتقال کر گئے، ایک بڑا زبردست آپ سوچتے جائیں تو دیکھیں گے آپ کو پھر لگے گا کہ آپ کا بھی ٹائم بہت قریب آتا جا رہا ہے۔ تو جیسے کہا جاتا ہے نا، ابھی آگے چل کے خیر اس کا ذکر آئے گا کہ واقعتاً کسی کی عمر 40 سال ہو جائے تو سمجھ لے کہ وہ زندگی کی اس کی اثر ہو گئی، اور اثر سے کے بعد مغرب کے اندر زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، ٹائم بہت کم وقت رہ جاتا ہے اس کے پاس۔ اب اس کا مطلب ہے یہ ستارہ غروب ہونے کو ہے، یہ بس یہ سورج اب اپنے اختتامی مراحل تک پہنچنے کو ہے۔ تو بہرحال جتنی بھی زندگی انسان کی باقی بچی ہے اس کو بہت مہلت سمجھ کے، غنیمت سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور جب بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 2 مہینے جو ہیں ماہ شعبان اور ماہ مبارک رمضان، یہ خدا کی مغفرت کی طرف لوٹنے کے مہینے، یعنی انسان توبہ کر کے پروردگار کی طرف واپس آ سکتا ہے۔ یعنی یہ جو
پٹا اپنا توڑا کے ہم پروردگار سے پورے مہینوں کے اندر بھاگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ شعبان اور رمضان کے اندر ہم توبہ کر کے دوبارہ پروردگار کے پاس آ سکتے ہیں. اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کے مہینے ہیں. اس میں بھی ہم وہ پرانے مہینوں والی ڈگر پہ رہے اور کوئی ایسی خاص تبدیلی اس کے اندر نہیں آئی تو بہت بڑا اپنا ایک نقصان کیا. اور اس میں خاص طور پہ ایک چیز اور بھی کرنی چاہیے کہ جو کہ دعائے کمیل کے بھی جملے ہیں کہ یا رب قو علی خدمت کا جوارحی، اے پروردگار اپنی خدمت کے لیے میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے. دیکھیے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں کہ انسان جب تبلیغات میں ہوتا ہے نا تو دیکھیے بہت سارے میں خواتین کے اعتبار سے بھی دیکھتا ہوں، زیادہ ہمارا اس طرح سے واسطہ رہتا ہے کہ جناب غذائیں ٹھیک نہیں ہیں زیادہ تر خواتین کی. ابھی بھی میں آپ کے اگر مثلا خون کے سیمپل یہاں پہ لیے جائیں تو اکثر اینیمک نکلیں گی آپ میں سے، یعنی میں واقعتاً بتا رہا ہوں خون کی کمی ہے. وائٹامن ڈی کے ٹیسٹ کرائے جائیں تو میرے خیال ہے 90% کے وائٹامن ڈی جو میں ڈیفیشنٹ آپ کو ہوں گی، جو ان کے لیول جتنے ہونے چاہیے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اگر خون کی کمی ہے ہر وقت آپ لیتھارجک رہیں گی، سستی طبیعت میں رہے گی، ذرا سا کام نہیں آپ کرنا چاہیں گی تو تھک جائیں گی، بیمار اکثر پڑی رہیں گی، انفیکشنز ہوتے رہیں گے، وائرل انفیکشن ہوتے رہیں گے. اسی طریقے سے وائٹامن ڈی کی کمی ہے، ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، ذرا سا چلنے کمزوری ہو رہی ہے، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا تو یہ انسان کو اپنی صحت کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اگر آپ کو واقعتاً یعنی بہت ہی پور ڈائٹ ہوتی ہے، عام طور پر کہتے ہیں جناب ہم تو ناشتہ بھی نہیں کر کے آئے ہوئے ہیں، یہاں سے شام 5 بجے کے بعد آپ 6 بجے قریب گھر پہنچتی ہیں، کھانے کا کوئی دوپہر میں ایسا خاص اتنی جلدی سلسلہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. جب انسان واقعتاً کوئی دین کا خدمت گزار بننا چاہے تو اپنے جسم بھی اس کا جبھی ہے اس کے اندر کہ اپنی خدمت کے لیے میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے. اس وجہ سے نہیں کہ ہم بہت طاقتور ہو جائیں تو ہر ایک کو مارے پیٹے مثلا، نہیں، تیری خدمت دین کی کرنا چاہیں اس کے لیے بھی اعضاء و جوارح مضبوط ہونے چاہیے. ورنہ بیمار پڑے رہیں، کمزوری ہوتی رہے، چکر آتے رہیں اور یہ سب چیزیں ہوں تو اپنی صحت کے اعتبار سے بھی سالانہ ایک چیک اپ اپنا چلے. میں بطور ڈاکٹر بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں دماغ میں کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ یعنی یہ سمجھیں جسمانی کمزوریاں جو ہیں یہ مینیفیسٹ کرتی ہیں آپ کی آخرت والی چیزوں پر بھی. حتیٰ کہ آپ اب سے مستحب نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، کمزوری ہو رہی ہے، بیٹھ کے اگر اٹھ رہے ہیں تو جناب چکر سے آ رہے ہیں اب وہ کہ پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں یا پڑھیں ہی نہیں، زیادہ تر پھر سستی کی طرف مائل ہوتی ہے طبیعت. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کوئی شخص واقعی دیکھے یہ بہت کمزور ہوا جا رہا ہے، غذائیت اپنی اچھی کرے تاکہ دین کی خدمت صحیح طور پر ہو سکے. ایک عالم کا کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ وہ مختلف مغز اور چیزیں اور ڈرائی فروٹس یہ سب کھاتے تھے، کہتے تھے میں اتنا زیادہ تبلیغی کام مجھے کرنا ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے اس قابل نہیں رکھوں گا تو یہ مجھے کمزوری ہوتی رہے گی تو میں کیسے دین کی خدمت کروں گا، اتنی کتابیں کیسے لکھوں گا. تو یہ سب بھی چیزیں دماغ میں آپ کے رہیں. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے ایک اور چیز ہے، وہ بھی ہے کہ آئندہ زندگی کو تبدیل کرنے کے اقدامات جو ہیں ہماری زندگیوں ہم دیکھتے ہیں اسراف بہت زیادہ ہے. یعنی بجائے کہ اسراف کے اندر خرچ کرنے کی، جیسے میں مثلا مثال دوں، گھروں میں اب دیکھتے ہیں اب جب سے جناب یہ فوڈ پانڈا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شروع ہوئی ہیں، یقین کیجئے کہ لوگوں کے جو اب ویسے تو مہنگائیوں کے بہت روئے جاتے ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، لیکن اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے جناب. اب ہر کوئی جو بس گھروں میں 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 ہزار جو ہے نا صرف اس کا ہی خالی جو ہے وہ آنے لگا ہے بل کے طور پر. تو یہ کیا ہے اپنے یہ اسراف. یعنی اگر کوئی 5,000 ہم سے مانگنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں وہ یہ غریب آدمی 5,000 مانگنے کے لیے آ گیا ہے. کتنے افراد ایسے ہیں کہ 50,000 اگر کسی کا فوڈ پانڈا کا خرچہ ہے اس میں سے 25,000 ہی کم سے کم کر دے تو 5 بچوں کی اسکول کی فیس نکل سکتی، ادا کی جا سکتی. غریب لوگ بیچارے بہت پریشان ہیں. تو اپنی اگر آپ ویسے کوئی کسی کے پاس سہولت ہے تو اپنے مال سے ویسے خرچ کرے. لیکن یہ کہ اگر اسراف کے اندر وہ خرچ کر رہا ہے تو وہاں سے کٹ ڈاؤن کرے چیزوں کو. آپ دیکھیں گے اپنی زندگی عمومی زندگی میں کتنی اسراف کے پہلو آئیں گے. مثلا کریڈٹ کارڈ ہے، اب جب خواتین کے پاس عام طور پر کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ شوہروں کے ہوتے ہیں تو پتہ چلا جو ہے وہ لاکھوں روپے سوچتی ہیں شاید یہ فری کی جیسے شاپنگ ہو رہی ہے، اس میں کچھ ادا نہیں کرنا پڑتا، جائیں اور جا کر چیزیں خرید لیں مثلا. تو بہرحال اپنی زندگیوں سے یہ اسراف کو نکالیں اور اس میں دوسروں کو اس میں شامل کریں. جبھی یہی وجہ ہے کہ دیکھیے فقہی مسئلہ بھی ہمارے ہاں کہ اپنی حیثیت اور شان سے بڑھ کر کسی چیز میں خرچ کیا ہو اور اسراف کیا ہو تو اس مال کو خرچہ اسلام شمار نہیں کرتا ہے اور اس کا خمس ادا کرنا بھی ضروری. خمس ادا کیا جائے گا، یعنی بشرطے کہ وہ فقہی اعتبار سے وہ چیز اسراف کے اندر آئے.
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر یعنی زندگیوں میں ویسے اسراف کے بالکل فرنیچر صحیح ہے، لیکن کیا ہے کہ جناب لاکھوں روپے نئے فرنیچر پہ جو ہے خرچ کیے جا رہے ہیں. مثلا گھر بالکل صحیح ہے لیکن ہر سال زبردستی اس کو رینوویٹ کرایا جا رہا ہے اور لاکھوں لاکھ روپیہ اس کے اوپر جو ہے لگایا جا رہا ہے. تو اگر ہم اس میں سے کوئی چیز کو کم کریں اور یہ لوگوں کے اوپر خرچ کریں تو حقیقتاً یہ ہوگا کہ واقعی دیکھیں اس نے تو اپنا قرضہ معاف کیا تھا معید الموزان نے. تو لیکن یہ کہ دوسرا آگے بڑھ کر ہے کہ ہم نے چلیں کسی کو قرضہ نہیں دیا اول تو آگے سے بڑھ کر خرچ کریں. یہی اس ماہ مبارک رمضان میں اس کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک لاہے عمل ہوگا. زندگیوں میں سے کم اسراف کو کم کریں. اچھا دیکھیے جیسے ہی اس مہینے کے اندر کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے اندر نیکیوں کے بہت سارے جذبے پیدا ہوں گے. ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی کار خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے بہت جلدی کرنا چاہیے کیونکہ جس کام میں بھی تاخیر واقع ہو جاتی ہے نا اس میں شیطان کو دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے. اور ابھی جو میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا کہ یہ جو جسمانی اعتبار سے جو کمزوریاں کمیاں اور یہ سب کچھ ہوتی ہیں پتہ چلا جناب اکثر کے خواتین کے تھائرائیڈ کے بھی پرابلمز ہوتے ہیں اس میں بھی اسی کم و بیش اسی طرح کی کمزوریوں کا احساس بس وہ سوچتے ہیں کہ بس ہماری طبیعت میں سستی بہت آ گئی ہے. بھائی وہ جسمانی اعتبار سے بہت ساری چیزیں تو بہت نیکیوں کے آپ ارادے بھی کرتی ہیں نا تو جسم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو عمل پیرا ہوں اس پہ اور ڈیلے آ جاتا ہے تو شیطان کو اپنا کام دکھانے کا موقع مل جاتا ہے. جبھی کہا جاتا ہے نا صدقہ فوراً دے دو جیسے ہی دماغ میں خیال آئے ورنہ ہزاروں شیطان ہاتھ سے آ کر چمٹ جائیں گے اور تمہیں نہیں دینے دیں گے. تو نیکی کا جیسے ہی کوئی ارادہ اگر آپ کے دل کے اندر پیدا ہو فوری طور پر اس پہ عمل کر ڈالی. سوچ بچار ادھر ادھر آئیں دائیں بائیں دیکھنا اور وقت کو نکالنا اس کا مطلب ہے کہ وہ کام آپ سے نہیں ہو سکے گا. فوراً عمل کیجئے اس کے اوپر. اب دیکھیے بہت سے لوگ کس طرح سے کرتے ہیں. اب یہ ایک ہماری پوسٹ ہم نے ایک دفعہ لگائی تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ کیسے عمل کرتے ہیں ان چیزوں پر کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو سردی گرمی کا لباس پہنائے گا خدا پر بھی حق بن جاتا ہے کہ اسے جنت کے کپڑے پہنائے اس پر موت کی سکرات کو آسان کرے اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کرے جب وہ قبر سے باہر آئے تو فرشتے اس سے خوشخبری کے ساتھ ملاقات کریں. اچھا یہ پوسٹ لگائی ہم نے تو 7 سمندر پار کینیڈا میں بیٹھے ہوئے بعض مومنین و مومنات جو اس قسم کے دینی امور انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بڑے انسپائر ہوئے ہیں اور اسی پوسٹ کے تحت ہم نے جو ہے اس میں اقدام کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان غریب علاقوں کے اندر پاکستان میں خود کنٹریبیوشن کیا ان سب کے لیے کمبل گرم کپڑے ان سب کا انتظام کیا. اور یہ تو میں نے بہت مختصر سا ایک تصویر کیونکہ ان کی اتنی زیادہ اس سلسلے میں کام اس کے بعد شروع ہوئے کہ وہ میں یہاں بیان ہی نہیں کر سکتا پورا گھنٹوں لگ جائیں گے صرف وہ تصویریں دکھانے میں جو ان لوگوں نے کیا ہے کہ صرف ایک امام کی حدیث پڑھ کر اور اتنا اپنے اوپر اثر لیا کہ ہم لوگ تو یہیں پر اسی ملک میں انہی جگہوں پر موجود ہیں لیکن وہ اتنی دور بیٹھے ہوئے انہوں نے ان لوگوں کا اتنا زیادہ خیال کیا کہ باقاعدہ اپنی جو بھی گروپ ہے ان کا انہوں نے آپس میں کنٹریبیوٹ کیا اور ان علاقوں کے اندر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دیکھیے یہ ہوتا ہے عملی قدم اٹھانا یعنی اس کے لیے سب چیزیں کرنا پھر ظاہر ہے ان علاقوں کے اندر پہنچنا اور لوگوں سے کس کے تھرو انہوں نے رابطہ کیا ہوگا پھر کہاں سے چیزیں خریدی ہوں گی ان تک مستحقین تک کیسے پہنچائی ہوں گی تصاویر وغیرہ تو وہ یہ لوگ کھینچتے ہیں جو اس علاقے کے اندر تاکہ صحیح طور پر پتہ بھی چلے ایسا نہ ہو کہ بیچ کے افراد کھا جائیں کچھ ہیں تو ایک ڈاکومنٹ بھی رہے اس وجہ سے اس صرف ریاکاری کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے بھی بعض اوقات تصویریں اور یہ ایک منظم کام کرنے کے اعتبار سے کھینچی جاتی ہیں. تو دیکھیے اس طرح سے عمل ہوتا ہے دین کے اوپر اور یہ جنتی گروہ میں شامل ہونے کا ایک نسخہ ہے جو ہمارے چھٹے امام نے بتایا کہ پروردگار عالم نے ہمارے غریب و نادار شیعہ افراد کی مدد کے لیے گروہ کو پیدا کیا ہے کہ جنہوں نے ان غریب افراد کی مدد کے نتیجے میں ان کو جنت ملے گی. اگر چاہتے ہو کہ اس گروہ میں شامل ہو جاؤ تو ایسے ہی بنو غریبوں کی مدد کرو جاؤ. دیکھو آج کل لوگ جتنا زیادہ پہلے لوگ اس سلسلے میں پریشان نہیں تھے جو ایک دم سے ہی جو ایک مہنگائی کا ایک سیلاب آیا ہے تو اس کے اندر افراد کو بہت زیادہ اس میں کمک کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں سفید پوش افراد. دیکھیے میں نے بہت عرصے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا ہمارے ایک دوست نے کہ کوئی ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک لایا گیا تھا ایک شخص کو جو کہ تقریباً قریب المرگ تھا. تو بعد میں لوگوں سے پڑوسیوں کو جب تشویش ہوئی ان کے گھر سے وہ اکیلے ہی شاید رہتے تھے
تو معلوم چلا غریب اس قدر تھا کہ وہ صرف چائے کی پتی کو ابال کے پتہ نہیں کتنے دن سے پی رہے تھے، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی. تو ڈاکٹر صاحبان نے بھی کہا کہ بھائی یہ اس طرح سے آپ لائیں، آپ کو کھلانا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں پتا ہوتا تو ہم روزانہ اس کو کھانا دیتے، لیکن یہ شخص بتاتا ہی نہیں تھا، اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں اس قدر غربت کے عالم میں ہوں. تو بعض اوقات ہمیں خود بھی پہنچنا چاہیے ایسے افراد تک، اپنے خاندان والوں میں، اقارب میں، عزیز و رشتہ داروں میں. انسان زیادہ اس کے اندر فراڈ کا امکان بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی انسان ان کی کیفیات اور ان کی اس سے واقف ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یہ لوگ ان کی مالی حیثیت اتنی نہیں ہے تو یقیناً ہی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اگرچہ وہ ذکر نہیں کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیشہ لوگ ہاتھ پھیلا کے آپ کے سامنے اپنی پوری عزت لا کے رکھ دیں، اس کے بعد ہم اس میں سے چند سو روپے ان کو دے دیں اور خریدار بن جائیں ان کی عزت کے. نہیں، خود ان تک اپروچ کریں آپ. سارے ائمہ کی سیرت میں ملتا ہے شہادت کے بعد تقریباً ہر ائمہ، چوتھے امام کا، امام حسین کا اور کتنے اور ائمہ کا، کمر کے اوپر ان کے نشانات پڑے ہوتے تھے، جو کمر پہ لاد کے جو کوئی چیز لے جاتے تھے روزانہ اور غریبوں کی امداد کرتے تھے. یہ اس طرح سے نشان عام طور پر نہیں بنتے، یعنی کتنا وزن اٹھانا اور کتنی کثرت کے ساتھ چیزوں کو لے جانا، تب وہ نشانات بنیں گے. حضرت زہرا کے ہاتھوں پہ جو چھالے پڑ جاتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چکی چلا چلا کے وہ فقط 2-3 روٹیاں پکانے سے چھالے نہیں پڑتے ہیں کسی کے، جب کئی 100 روزانہ پکانی پڑے تو پھر ہوتا ہے ایسا. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے افراد کو کہا جاتا ہے کہ یہ جنتی گروہ ہے جس کا کام لوگوں کی مدد کرنا ہے. تو اس ماہ مبارک رمضان میں یہ ضرور کام کر لینا چاہیے. ایک طرف تو مال کی اتنا زیادہ اہمیت ہے دینے کی، اور ایک ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ مسلمان کا انسان مال ہڑپ کر جائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دوسروں کے حقوق لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، قرضے لیے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں اور ادا نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ خود ایک بہت بڑا، تو اپنے اس چیز کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز آپ نے کسی سے لی ہوئی ہے تو وہ اس کو ادائیگی کی جائے. اور یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ قرار دیا رسول اللہ نے کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ مصیبت زدہ کی فریاد رسی اور درد مند کی تکلیف کو دور کرنا ہے. یعنی ہماری پوری زندگی کتنے گناہ کبیرہ سے عبارت ہے، اس سے اگر گلو خلاصی چاہیے تو اپنے آپ کو مصیبت زدہ اور یہ جو اس قسم کے افراد ہیں ان کو اس سے نکالیے اور اپنا پارٹ پلے کریں. یہاں تک دیکھیے آیت اللہ بروجردی کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ جب بیمار ہوئے تھے تو ہاسپٹل کی طرف سے انہیں مرغ کا جو سوپ ہے وہ لا کے دیا گیا. تو آپ نے فرمایا جب بھی لوگ مریض ہوتے ہیں تو کیا سب کے مالی وسائل اس بات کی اجازت دیتے ہیں، یعنی ہوتی ہے ان کے پاس کہ ان کو بھی یہ چیز پرووائڈ کی جائے کہ آپ بھی سوپ پیجئے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو میں بھی یہ سوپ نہیں پیوں گا. اور سب نے بہت کوشش کی لیکن آپ نے وہ سوپ نہیں پیا. کہا کہ جب، اور جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے ذکر کیا تھا کہ آیت اللہ سیستانی پورے اس میں جنریٹر جو ہے وہ عام طور پہ وہاں تقریباً آدھے دن وہاں پر لائٹ نہیں ہوتی ہے، یعنی گھنٹوں میں لائٹ چلی جاتی ہے پھر آتی ہے. تو آیت اللہ سیستانی نے، اب مجھے آج کا صورتحال پتہ نہیں لیکن جب تک میرے پاس انفارمیشن تھی کہ جب لائٹ چلی جاتی تھی تو انہوں نے جنریٹر بھی نہیں لگایا تھا اپنے گھر میں. کہا کہ ہر شخص کے پاس عراق میں یہ سہولت نہیں ہے، اور میں جس طرح ائمہ کی ہماری سیرت تھی کہ بالکل کمزور ترین افراد کے لیول کے اوپر اپنی زندگی رکھتے تھے، اسی طریقے سے آغا سیستانی نے بھی، جب بھی ان کے متعلق ہم یہ بھی بات بیان کر چکے ہیں، جو ابا آپ پہنے ان کو دیکھتی ہیں 40 سال پہلے انہوں نے خریدی تھی، وہی ابا آج تک استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے خیال کی وجہ سے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں زندہ انسانوں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، بے جان چیزوں پر نہیں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، نئے صوفے خرید رہے ہیں لاکھوں کے، ہم خرید رہے ہوتے ہیں فرنیچر، ہم رینوویٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کو، لباس نت نئے بنا رہے ہوتے ہیں، جوتوں سے الماریاں بھری پڑی ہیں لیکن پھر آپ جوتے لے کر آ جاتی ہیں نئے. یعنی یہ ان چیزوں کے بجائے زندہ انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، زندہ انسانوں پر. مثلا بلڈنگز کے اندر خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہے مثلا آپ کو کوئی سہولت جو ہے وہ زندہ انسان جو سامنے موجود ہیں وہ بیچارے پریشان ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے پرشکو بنائے جا رہے ہیں عمارتوں کو خالی. یا مثلا بچے ہیں، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ ہزاروں روپے کے جو ہے وہ صرف اور صرف برگرز اور فرائز اور یہ سب چیزیں کھا رہے ہیں، لیکن جب انہی بچوں کے لیے مثلا ان کی روحانیت کے لیے ہوتا ہے کہ جناب کسی کو ٹیوٹر مقرر کیا جاتا ہے، وہ ہم 1000-1500 سے زیادہ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی اچھا سا اس کے لیے دین کے اعتبار سے
ہزاروں روپے خرچ کر کے جو اس کے شایان شان بہترین دماغ والا کوئی جو ہے وہ لے کر آئیں آپ، یہ زندہ انسانوں پہ انویسٹمنٹ شمار کی جائے گی. آپ کیا کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر کھپا رہے ہیں پیسے کو کہ جو کہ یعنی بے جان چیزیں. تو یہ جو زندہ جیتا جاگتا بچہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ پیسہ آپ خرچ کریں. اس کو مثلا جتنا یہ پیسہ اس کے اوپر سالانہ اگر برگروں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، اس کو سالانہ 2 دفعہ مثلا آپ زیارات کے ٹور پہ کوئی اسٹڈی ٹور کے اوپر بھیجا جائے. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس میں بتائیں گے کہ پیسے کو کیسے دینی اعتبار سے استعمال کر کے قابل عمل بنایا جا سکتا ہے. یعنی آپ کے یعنی اس میں کہا جائے گا کہ زندہ انسانوں پہ انویسٹمنٹ کیا آپ نے، میٹیریلسٹک چیزوں پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے ساری. تو دیکھیے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ہم اس غلط فہمی کے ساتھ ہی مر جائیں گے کہ ہمیں یوم حشر پہ صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکاتی کا جواب دینا ہے. غریب افراد کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور اپنے مومنین حضرات خاص طور پر. اور یہ سب چیزیں یہ بہت لوگ پریشانی کے عالم میں. کسی نے بہت اچھا، ایک آرٹسٹ ہے، اس نے ایک پلیٹ بنائی تھی، اس کے اوپر یہ یعنی یہ اس طرح سے پرنٹ ہوا تھا کہ آپ کے بچ جانے والے کھانے کی بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے. یعنی اس پہ لکھا ہوا کچھ نہیں تھا، لیکن یہ کوئی بھی انسان اس پلیٹ میں جب بھی کھانا کھائے گا تو فوراً اس کو آئے گا دماغ میں کہ ارے یہ تو میں اتنا ہی نکالوں گی جتنی مجھے ضرورت ہے. لوگ عام طور پر شادیوں میں کہا جاتا ہے نا کہ اس قدر اپنی پلیٹ میں بوٹیاں جمع کر لیتے ہیں کہ اگر کبھی میز پہ رکھ کے پانی لینے کے لیے جائیں تو لوگ ڈونگا سمجھ کے بوٹیاں نکالنے لگتے ہیں اس میں سے. تو بہرحال عام طور پر اتنا زیادہ اسراف کہ بے تحاشا بچ کے جاتا ہے، بے تحاشا ضائع ہوتا ہے. بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری پوری پلیٹ بھر کے یا اس طرح سے، اس کے بعد آدھے سے زیادہ کھانا اسی طرح سے، عام گھروں کی بھی بات ہے، تقریبات کی بھی بات نہیں، اسی طرح سے ضائع ہونے لگا ہے. تو بہرحال یہ ایک واضح پیغام ہے کہ اپنی زندگیوں میں اسراف کو کم کرو، اور اس طرح سے جو چیزیں ہیں تاکہ ان میں سے بچ جانے والی چیزیں جو ہیں یہ دیگر لوگوں کے کام آئیں. پھر ایک اور اس سلسلے میں پیغام ایک یہ بھی ہے استقبال رمضان کے اعتبار سے کہ جو بھی آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ان کا بیمہ کیجیے. اس میں بیمے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں، اللہ کی راہ میں استعمال کریں. مثلا کسی کو لکھنا بہت اچھا آتا ہے تو آپ ایسی اپنے ان رائٹنگ ایسے آرٹیکلز، ایسی چیزیں، کتابیں، کوئی ایسے مواد اس کے اندر لکھیں، کسی جگہ اسے پرنٹ کروائیں. بہت سارے لوگوں میں الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے. ہر شخص یہ دیکھے کہ مجھ میں صلاحیت کیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں. آواز اچھی دی ہے، ٹھیک ہے، نعتیں پڑھیں، قصیدے پڑھیں اور نوحے پڑھیں اس سے. اور کسی کو علم کے لحاظ سے اس کو پاس کوئی صلاحیت ہے تو وہ اپنی اس صلاحیت کا استعمال کرے. لوگوں کو، بچوں کو پڑھائے، قرآن بچوں کو پڑھائیں. اگر کسی کو قرآن بہت اچھا آتا ہے آن لائن پڑھائیں، فری میں پڑھائیں. چلے پیسے لے کر ہی پڑھائیں، اب تو ہر چیز کو یہی کہنا پڑتا ہے نا پیسے لے کر پڑھائیں، ورنہ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا. اور لوگ قربتاً اللہ بھی بغیر پیسے کے اس طرح سے جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے. اب فوراً دماغ میں آتا ہے کہ اگر قرآن پڑھانا ہے تو پیسے کتنے ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے، یعنی پروردگار آپ کے لیے ویسے ہی راہیں مہیا کر دے گا، غیب سے امداد ہوتی ہے. لیکن قرآن پڑھانے کے اعتبار سے آپ کو توضیح المسائل آپ نے بہت اچھی مثلا پڑھانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، مثلا وہ آپ پڑھائیں لوگوں کو. دیکھیے لوگوں میں کہا جاتا ہے نا آسانیاں کو تقسیم کریں ورنہ مشکلات جمع ہو جائیں گے آپ کے لیے. عام طور پر ہم جو ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، بہت ہی خود غرضانہ قسم کی ایک زندگی ہے. بس ہم ہوں، ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں، ہمارا ہم ہر لحاظ سے اگر اس سکون کے عالم میں ہیں، زیادہ مالی پریشانی نہیں ہے، بچے اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں، شادی ٹھیک جگہ پہ ہو گئی، شوہر بھی اچھا کما رہا ہے، تو بس ایک بڑا ایک مطمئنان بخش ایک زندگی سمجھ لی جاتی ہے. ان آسانیوں کو تقسیم نہیں کیا جاتا، ان کو پھیلائیے آسانیوں کو، ورنہ مشکلات آپ کے پاس جمع ہوتی چلی جائیں گی. مشکلات کو جمع ہونے سے بچانا اگر ہے تو آپ کو آسانیوں کو تقسیم کرنا پڑے گا. جتنا آسانی تقسیم ہوگی، جتنا لوگوں کو سہولیات آپ دیں گی، اتنا آپ کے لیے مشکلات دور ہوں گی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. اور دیکھیں افضل ترین عمل کہا گیا کہ اس کے بجا لانے پر آپ کو اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے. یعنی یہ چیزیں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہوں گی، ابھی آگے چل کر ہم اس کی مثالیں بھی دیں گے. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ابھی جیسے یہ ہیں آقا شیخ علی نجفی، یہ آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی کے بیٹے ہیں، اور بے انتہا اعلیٰ ترین اخلاق کے علماء یہ فرماتے ہیں نجف کے کہ یعنی اخلاق انبیاء کی جھلک ان کے اندر جو ہے وہ آتی. تو یہ زائرین وغیرہ خود بیٹھ کے اتنا بڑا عالم ہے، اتنے بڑے مرجے کا بیٹا ہے، اور جا کے لوگوں کے زائرین کے پاؤں دھلا رہے ہوتے ہیں.
یعنی اپنے نفس کو دیکھیے کچلنا پڑتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یہ میرے مقام اور لیول کا تو نہیں ہے, میں کوئی ذرا اچھے لیول کا اپنے مطابق کام کروں گا. نہیں, اسلام کے لحاظ سے یعنی یہ والے نفس کو کچلنا پڑتا ہے اپنے. اچھا, پیغمبر کی ازواج میں سے بھی کسی سے پوچھا کہ رسول اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب تھا, تو انہوں نے جواب دیا جس پر پوری طرح کاربند رہا جائے, چاہے وہ عمل مقدار کے اعتبار سے کمی کیوں نہ ہو. یعنی کوئی ایک چھوٹا سا کام ہی آپ پکڑ لیں جس کو کنٹینیوس کریں, مسلسل کریں. جب بھی ہمارے چھٹے امام بھی فرماتے تھے اگر کوئی شخص کوئی عمل بجا لانا چاہتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, تو اسے چاہیے کہ 1 سال تک اس پر کاربند ہو جائے, اس سے پہلے اسے منقطع نہ کرے. آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیں, آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں کم سے کم 1 سال تک اس کے اوپر کاربند رہوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو ڈسکنٹینیو کر دوں گی. لیکن پھر آپ خود دیکھیں گے کہ وہ ساری زندگی آپ اس پر عامل ہو جائیں گی. یعنی ایک بڑی خصوصیت ہے, آپ پورے کیلنڈر کے اندر مارک کریں کہ یہ والا کام میں کوئی بھی دین کا شروع کر رہی ہوں, بس 1 سال تک کروں گی. پھر آپ خود ہی دیکھیں گے وہ پھر انشاءاللہ ہمیشہ وہ آپ اس کام کو کریں گی. کیونکہ ہمیشگی کے ساتھ بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے اور نیکیوں میں وہ مسلسل اس سے نیکیاں ہوتی ہیں, گناہ اس سے ترک ہو جاتے ہیں, یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے, وہ اپنی آخرت اور نجات سے محبت کرنے لگتا ہے, اللہ کی اطاعت کے اندر بہت زیادہ کامل ہو جاتا ہے, اور شیطان اس سے جو ہے وہ دور بھاگنے لگتا ہے. ہمیشہ حق بات کہتا ہے. یعنی نیکیوں پر جب کاربند انسان ہو جاتا ہے, چاہے وہ چھوٹی چھوٹی مختصر نیکیاں کوئی نہ صحیح, لیکن پابندی کے ساتھ اگر آپ انہیں کریں گی تو پھر یہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. اور 1 سال تک فائدہ رہنے کا کیا فائدہ بتایا ہے کہ وہ امام چھٹے امام نے فرمایا کہ کیونکہ سال میں شب قدر بھی آتی ہے, ہو سکتا ہے وہ عمل اللہ کی پسندیدگی میں آ جائے. یعنی اگر آپ نے 1 سال تک کنٹینیوس اس عمل کو کیا ہے تو اس میں شب قدر بھی آئے گی, اور اس دن اور اس رات بھی اگر آپ نے وہ عمل کیا ہے تو اللہ کی پسندیدگی میں اگر ایک دفعہ بھی انسان آ جائے تو بس اس کا بیڑا پار, دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اس کی شامل حال ہو جائیں گی. اور یہ بھی کتنی اس بات کی تاکید کی گئی ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد کہ جس کے 2 روز برابر ہوں, یعنی اگلا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو, وہ گھاٹے میں. ہمیشہ آپ دیکھیں کہ سابقہ دن کی نسبت آپ کا اگلا دن جو ہے اس سے بہتر ہوا یا نہیں ہوا. نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نقصان, جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو بہت مالدار ہوتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی اس دفعہ مجھے جو ہے نا بزنس میں لاس ہوا ہے, تو لاس سے مراد یہ ہوا ہے کہ جتنا پچھلے سال پروفٹ ہوا تھا نا اس کی نسبت کم پروفٹ ہوا ہے. مثلا پچھلے سال مجھے 10 کروڑ روپے پروفٹ ہوا تھا, اس دفعہ دیکھیے 8 کروڑ ہی ہوا ہے خالی. وہ کہتا ہے مجھے لاس ہوا ہے, یعنی فوائد کا کم ملنا بھی لاس میں شمار ہوتا ہے. تو جس کے 2 روز بالکل برابر ہوں, یعنی اگلا دن پچھلے دن کی نسبت بہتر نہ ہو, یہ گھاٹے میں ہے. گھاٹے میں کے معنی یہی ہے کہ جو تمہیں اور آگے بڑھنا چاہیے تھا, اب تمہارے پاس جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, موت سے قریب ہوتے جا رہے ہو, تو اور زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ, جیسے ایک بزرگ کی مثال ایک دفعہ بہت پہلے میں نے دی تھی کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جا رہی تھی بہت تیز رفتاری کے ساتھ کاموں کو کرنے لگے تھے. ہر چیز بہت, لوگ کہتے تھے بھائی آپ کی عمر اس قابل نہیں کہ آپ اتنی پھرتی دکھائیں. وہ کہتے ہیں میں کیا کروں, میرا وقت بہت کم رہ گیا ہے, اتنا کم ٹائم میرے پاس ہے, میں اس وقت تیز رفتاری کا مظاہرہ نہیں کروں گا تو یہ شمع بجھ جائے گی. تو بہرحال اس طرح سے. اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے, اب دیکھیے اول رمضان ابھی آنے والی چند دن بعد ہی, کہ یہ جو ہر کام کی ابتدا کی کچھ خاص مبارک تاریخیں بھی بتائی ہیں ہمارے چھٹے امام نے, جس میں پہلی بھی ہے, پہلی, دوسری, تیسری, چھٹی, 7ویں, 14ویں, 18ویں, 19ویں, 20, 22, 23, 27, 28 اور 29. یہ کسی بھی کام کو کی ابتدا کرنے کے لیے بہت مبارک تاریخیں. تو آپ اپنا مارک کریں, دیکھیں کون سی تاریخ, اس سے وہ کام اسٹارٹ کریں, اور انشاءاللہ پھر دیکھیں گے وہ کام میں برکت آئے گی. پورے سال آپ پابندی سے, اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, کام چلتا رہے گا. اور توبہ خاص طور پہ کرنی. کہا جاتا ہے نا کہ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہوتا, گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صرف کان کو کھینچ کے گالوں کے اوپر 2-4 تھپڑ اپنے مار لیتے ہیں کہ جناب یہ بس یہ توبہ ہو گئی. نہیں, یہ توبہ نہیں, گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیجئے, یہی اس میں. اور ہر کار کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں, لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, جہنم کے اندر گر رہے ہیں. پل صراط کے ساتھ میں بھی وہاں پہ بھی ایسا ہوگا. یعنی جو لوگ سب لوگ کرتے جا رہے ہیں کہ ہم کہیں گے بھائی کیا کریں, یہ تو آج کل سبھی لوگ کر رہے ہیں,
میں کیا کروں آپ تو یہ جیسے وہی کہ زمانہ خراب ہے، جب سبھی کر رہے ہیں تو ہم بھی پھر ایسی کریں، تو سب اس طرح جہنم میں گر رہے ہیں تو ہم بھی سیدھے سیدھے جہنم میں گر جائیں ان کے چکر میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی تو پروانے اس میں کودنے کے لیے دوڑ پڑے، اور وہ شخص انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اس سے بچ کر آگ میں کود جاتے ہیں، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں مگر تم مجھ سے میرا ہاتھ چھڑا کر آگ میں کود جاتے ہو۔ یعنی پیغمبر اکرم روک رہے ہیں، ان کی احادیث مبارکہ میں روک رہی ہیں گناہ کرنے سے، لیکن ہم ان کا گویا ہاتھ چھڑا کر جہنم کے اندر جا کر کود رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یعنی پیغمبر اکرم جب بھی فرماتے تھے کہ میری حدیثوں پر عمل کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو حدیثیں اتنی آپ دیکھتی ہیں مدرسۃ القائم کی اور دیگر پیجز کے اوپر بھی سب آ رہی ہوتی ہیں، یہ عمل کے لیے ہیں، یہ صرف ایسے ہی پڑھ کر واہ واہ سبحان اللہ یا یہ والے کمنٹ لکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل کے لیے یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اور واقعتاً دیکھا جائے تو انسان اب اتنی زندگی کے لیے اپنی کوششیں کرتا ہے، بڑے بڑے گھر بناتا ہے، تو واقعتاً دیکھا جائے کہ مولا جو فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک زمین سے فقط اپنے قد اور لمبائی چوڑائی کے برابر ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یعنی حقیقتاً دیکھا جائے وہی ایک جانماز کے برابر جو ایک لمبائی چوڑائی ہوتی ہے نا، یہ صرف یہ انسان اس پوری جتنے بھی بڑے آپ گھر بنا لیں ہزاروں گز کے، یعنی اصلاً آپ کی وہی لمبائی چوڑائی کے برابر بس آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی جو مسلح کے اوپر آپ گزارتے ہیں نا اپنا وقت، واقعتاً وہ آپ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ زمینیں ورنہ کیا ہوتی ہیں، پنجاب میں بھی میں نے نکال کے رکھی تھی، یہ تصویریں آئی تھی کہ دو بھائیوں کے اندر اتنی زبردست زمین کے موضوع کے اوپر جو ہے وہ آپس میں لڑائی ہوئی اور دونوں اطراف کی طرف سے فائرنگ ہوئی اور دونوں بھائی اس میں مارے گئے۔ باپ نے اسی پراپرٹی پر ان دونوں کی قبریں بنا دی، کہا کہ یہ اس زمین کے لیے تم لڑتے تھے نا، یہاں یہی قبریں بناؤں گا تمہاری۔ تو آپ دیکھیں انسان واقعتاً دیکھے تو یہ مال و دولت اور اس کے اندر اپنی پوری زندگی کو لگا رہا ہے، اصلاً وہی جانماز کے برابر جو ابھی آپ نے دیکھا کہ فقط یہ جو ہے یہ اس کے آخرت میں اس کے کام آنے والی چیزیں ہیں، باقی سب چیزیں جو ایک فانی ہیں وہ بالکل ایسا دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اس کے اندر دیگر لوگ آرام سے رہ رہے ہوں گے۔ تو بہرحال ابھی جو میں ذکر کر رہا تھا کہ انسان کی عمر کا ایک طویل دورانیہ جیسے گزر جائے، خاص طور پہ جیسے چوتھے امام نے 40 اگر سال کا انسان ہو جاتا ہے ان کے متعلق فرمایا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ سفر کا وقت قریب ہے، سفر کی تیاری کر لو۔ گزشتہ زمانے میں انسان جب بھی 40 سال کا ہوتا تھا تو اپنے حساب کتاب کرنا شروع کر دیتا تھا، سوچتا تھا بس اب میرا ٹائم آ گیا ہے۔ یہاں 40 سال کا تو بالکل ایسے ہی لاپرواہ اور آوارہ قسم کا جو ایسی گھوم رہا ہوتا ہے وہ، یعنی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا کہ لوگ 40 سال کے بعد اپنا حساب کتاب اپنی سب چیزیں، اس طرح کے انسان مرنے والا ہوتا ہے اور وہ اپنے امور کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے، وصیتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے قضا واجبات کو انجام دے رہا ہوتا ہے، لوگوں کے اموال کو واپس کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کی اس میں اپنی زندگی کو لگاتے تھے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل 70-80 سال کا بھی ہے تو وہ صرف بیٹھا جو ہے وہ سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کوئی مثلا کام نہیں ہے اس کا۔ یہاں تک پیغمبر فرماتے تھے کہ میں نے جو بھی بھیانک منظر دیکھا ہے قبر کا منظر اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے، اس میں انسان کو لگنا چاہیے۔ قبر کا منظر سب سے زیادہ بھیانک ہے۔ ہم جو ہے وہ دنیاوی چکا چوند کے اندر جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں، یہاں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے زندگی کا۔ کہا جاتا ہے نا کہ سب سے غافل ترین شخص وہ جو ہے موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ، سب سے عاقل ترین شخص وہ ہے جو موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، تم میں محتاط ترین وہ ہے جو موت کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے نا بھئی یہ آدمی بڑے محتاط ہیں، بڑے شریف شہری ہیں اور بڑے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے ہیں، تو یہ دیکھا جائے تو ان کو اصلاً یہ ہونا چاہیے اللہ کے مقابل کے جو بارگاہ میں شریف مومن یا شریف شہری جو ہے جو کہ حرام اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، موت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کر کے رکھے۔ یعنی عاقل وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ ذکر موت کرے۔ اچھا ذکر موت کے معنی تسبیح لے کے موت 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 پڑھتے رہیں اس کے اوپر، مقصد ہے کہ اس کی تیاری۔ محتاط ترین بھی جو ہے وہ بھی تیاری کرتا ہے، اور عاقل ترین وہ ہے جو ہر چیز میں نگاہ عبرت سے چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کل کو یہ مثلا بازار سے گزر بھی رہی ادھر ادھر، آپ کہیں گے کل کتنے افراد جو تھے جو پچھلے سالوں میں زندہ تھے اور وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بازار ویسے کے ویسے ہی ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں، ہم بھی اسی طرح سے کل نہیں ہوں گے اور یہ بازار ایسے ہی سجے رہیں گے، لوگ ایسے ہی آ جا کے خریداریاں کر رہے ہوں گے۔ تو بجائے اس کے کہ ان کے اندر گم ہو جائیں، ان سے نگاہ عبرت کو حاصل کریں۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ موت سے پہلے زیادہ راہ حاصل کر لو، حضرت امیر فرماتے تھے، اور ان سے عبرت حاصل کرو جنہوں نے زندگی کو ضائع کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ عبرت حاصل کرنے والے تم سے عبرت حاصل کریں، یعنی تم عبرت حاصل کرو اور اپنے آپ کو بہتر بنا لو۔
آپ دیکھتی ہیں نا واقعتاً دیکھیں کہ انسان جو ہے یہی تصویر کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے بعد ہی ہر ایک کی زندگیوں میں اس قسم کی چیزیں آئیں گی، چیزیں لوگ اس طرح سے اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر رکھ رہے ہوں گے اور ادھر سے ادھر جو ہے وہ منتقل کی جا رہی ہوگی. سب کے ساتھ ہی آئے گا، جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا بالآخر اس کو مرنا ہے. تو بہرحال اس کو یہ ماہ رمضان یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس میں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے. اس کے بعد اگلے مہینوں میں یہ نوبت نہیں آتی. اگلے مہینے جو ہوتے ہیں رمضان کے بعد اس میں ذرا وہ غفلت کے مہینے ہوتے ہیں. یہی متوجہ ہونے کا، یہی انرجی لینے کا مہینہ ہے. اس میں خاص طور پر یہ چیزیں، اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اپنے واجبات و فرائض کا خود انتظام کر کے جائیے. بہت اہم بات ہے یہ. دیکھیے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ نا وصیت لکھ جاتے ہیں کہ میری اولاد اس کام کو انجام دے گی. بھائی وہ اولاد کے جو کہ آپ کے کہنے سے اپنی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی نماز کیسے پڑھے گی؟ اس کو آپ اٹھانے جاتے ہیں. نوجوان آج کل جو ہیں وہ جھڑک دیتے ہیں کہ ان کو نیند سے نہ اٹھایا جائے. یعنی جو آپ کے کہنے سے اپنی نماز نہیں پڑھ رہے وہ آپ کی نماز کب پڑھیں گے؟ وہ رشتہ دار جو کہ آپ کے ساتھ پورے سال لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں وہ آپ کے مرنے کے بعد کب آپ کے لیے جو ہے وہ تلاوت قرآن کریں گے؟ دیکھا جائے تو بہت سے رشتہ دار تو ایسے ہیں کہ سال عید بقرعید میں کہیں آپ کی ملاقاتیں ان سے ہوتی ہیں، وہ کب آپ کے لیے کریں گے؟ تو یہ سب چیزیں بات یاد رکھ لیجئے. جو کام کرنا ہے خود کر کے چلے جائیے. اپنی نمازیں اگر آپ کو جو ہے وہ خود ادا کریں، اس کے لیے اگر نہیں ہے تو مالی وسائل مہیا کر کے جائیں. اپنے وصیت تحریر کر کے جائیں کہ مال کا 1/3 میں سے میری قضا نمازیں پڑھوائی جائیں. ابھی تک تو میں نے اتنی پڑھ لی ہیں، اتنے روزے ہیں. اچھا بڑے بیٹے کے اوپر ایک لحاظ سے صرف باپ کی قضا نماز اور روزے ہوتے ہیں واجب، لیکن مالی جو مالیات کی مثلا کفارے ہیں وہ بڑے بیٹے کے ذمے نہیں ہوتے. تو کفارے وہ تو یہی پوچھے گا کہ بھائی یعنی وہ نہیں کفارے ادا نہیں کرے گا. وہ تو صرف بہت ہوا تو میں نے یقین کیجئے کہ ایسے اولادوں کو دیکھا ہے جو باپ جب بیمار تھا تو بڑے بڑے ڈائلاگ بول رہے تھے، فلمی ڈائلاگ، اور جب انتقال ہوا باپ کا تو مشکل سے ایک مہینے کی نماز اور روزے کروائے. اس کے بعد ایسا بھول کے بیٹھے کہ اس کے بعد کبھی قبرستان بھی جب کبھی میرا جانا ہوتا ہے میں اکثر وہاں 90% سے زائد قبریں ایسی ہیں کہ جس پہ لگتا یہ ہے کہ ان قبروں کے حال سے کہ یہاں سال سے ایک آدمی بھی نہیں آیا ہے. تو بہرحال یہ سب انسان کو چاہیے کہ اپنے واجبات و فرائض کا انتظام خود کر کے جائے. یہ اپنے کفاروں کے پیسے خود ادا. میرے رشتہ دار تھے کہ انہوں نے اپنی نماز وحشت قبر کے لیے بھی ایک جیسے کہ اس میں ہے کہ 40 لوگوں کے لیے یعنی اجارے کے اوپر بھی اگر 40 افراد نہیں ہیں تو ان سے اجارے کے ذریعے جو ہے وہ نماز وحشت پڑھائی جائے. تو وہ اپنے مال کے 1/3 میں سے انہوں نے باقاعدہ وہ رقم جو ہے میرے پاس ہی رکھوائی تھی کہ یہ میرے جب میں مر جاؤں تو اس سے 40 افراد مدرسے کے جو بعض طالب علم ہوتے ہیں ان سے جو ہے اب اجارے کے اوپر پڑھوا دیجیے گا، اور یہ اور مختلف کفارے سب چیزیں. تو اپنے واجبات و فرائض کی یقین جانی کہ ابھی جتنے بھی آپ کو بہت قریبی افراد ہیں یہ لوگ بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اکثر کہتے ہیں کہ جیسے آغا سیستانی کا بھی مسئلہ ہے والد کے لیے کہ باپ نے وہ نماز و روزے جو نافرمانی میں اس نے اپنے قضا کی ان کی قضا کرنا واجب نہیں. اور مراجے تھے جیسے آغا خوئی وغیرہ وہ کہتے تھے احتیاط واجب ہے کہ وہ بھی بڑا بیٹا ادا کرے، لیکن آغا سیستانی تو ان کو یہ والا وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس میں مجھے والد کی نمازیں نہ پڑھوانی پڑے یا روزے نہ رکھوانے پڑے. وہ ٹھیک ہے شریعت کے اعتبار سے وہ اپنا ایک حل نکال رہا ہوتا ہے، لیکن یہ تو اولادیں جن کے اوپر انسان پورا اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے، اپنی ساری زندگی کما رہا ہوتا ہے انہی کے لیے، تو وہ ان سے اس طرح سے بس ایک سائیکی ہے. یہ آخری زمانہ ایسے ہی افراتفری کا دور ہے، پرانے ادوار اس طرح کے نہیں رہے ہیں. تو ان کے اوپر کوئی انسان ٹرسٹ نہ کرے ان چیزوں کے اوپر. اپنے واجبات خود ادا کریں، اپنے فرائض خود ادا کریں، اور خاص طور پر اپنے مالی واجبات آپ خود ادا کر کے جائیں. یہ کیونکہ آپ جو خود اپنے مالی واجب ادا نہیں کر کے جا رہے ہیں تو دوسرے سے آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ تو مثلا اولادیں ہیں ان کی بیویاں ہی کہیں گی بھئی یہ تو سارے پیسے ابا کی جو نماز پڑھوانے میں چلے گئے تو ہمیں کیا ملے گا اس کے اندر. وہ ایسے اس میں طریقہ کار اس میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی طور پر بھی وہ آپ کا مال نہیں بس وہ انہیں لوگوں کا مال بن جائے گا. اور خاص طور پہ خمس وغیرہ کے سلسلے میں یہ انسان اپنے پورے اچھے طریقے سے مسائل کو سمجھ کے وہ ادا کر کے جائے. مالی واجبات کے اندر چیز آتی ہے. اچھا اس میں کسی نے بڑا اچھا ایک تجزیہ بھی دیا تھا کہ دیکھیے ہم کہتے ہیں وہ 20% مال نکل جائے گا تو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں مال ہمارا کم ہو جائے گا. کہا کہ جتنی بھی آپ چیزیں مثلا کھانے کی بھی آپ لے کر آتے ہیں، مثلا آپ تربوز لے کر آتی ہیں
5 کلو کا مثلاً اگر تربوز ہے تو آپ جب اسے اس کا وہ چھلکے وہ سب کچھ اتارتی ہیں تو دیکھا جائے تو 20% وہ ایسی آپ پھینک دیتی ہیں. آپ یہ نہیں کہتی ہیں افسوس کرتی ہیں وہ ہو یہ کیا ہو گیا, یہ 20% تربوز کا تو چھلکے کے اندر چلا گیا, میں باقی اتنا کم بچا ہے میرے پاس. یہ تو نہیں ہوتا نا. ناریل آپ لے کے آتے ہیں, اس کو چھیلتے ہیں آپ, اسی طرح سے اس کا چھلکے سب اتار کے پھینکتے ہیں, دیکھا 20% اس میں بھی نکل جاتا ہے. مرغی آپ لے کر آتے ہیں, مرغی کی آلائشیں چیزیں پر پنجے یہ وہ ساری چیزیں آپ نکال کے تو کھانے کی چیز اس میں کتنی نکلتی. تو دیکھا جائے ہر چیز میں سے خمس ویسے ہی نکل رہا ہوتا ہے ہمارا, لیکن ہم لوگ اس کے اوپر کوئی ناک بھو نہیں چڑھاتے. لیکن جب مال کی بات آتی ہے, خمس دینے کی بات آتی ہے, تو فوراً ہمیں وہ بہت کم لگنے لگتا ہے, اور یہ 20% چلا جائے گا تو مال ہمارا کم ہو جائے گا. تو بہرحال یہ چیزیں نہیں, یہ تو عمومی زندگی کے اندر بھی آپ مثال ہے کہ اب کپڑا آپ لے کے آتی ہیں, اس میں کٹنگ وٹنگ میں کتنی قطریں اور یہ سب نکل جاتی ہیں, اس میں تو آپ کو افسوس نہیں ہوتا. تو اس میں بھی افسوس کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے. تو بہرحال مالی واجبات اپنے سارے ادا کر کے جائیں, چیزوں کو بہت باریک بینی سے دیکھیں. یہی استقبال رمضان ہوگا آئندہ زندگی کو تبدیل کرنے کے حوالے سے. اور اس میں ایک بات اور بھی دماغ میں رکھنی چاہیے کہ بغیر علم کے کسی بھی کام میں اگر ہاتھ ڈالے گا نا تو صحیح کرنے کے بجائے ہمیشہ اس کو غلط کرے گا وہ شخص. یہ بڑی چیز ہے. میں نے اکثر بلکہ بعض میں نے ایسے دیکھے افراد کہ بیچارے انہوں نے متوجہ بھی ہو گئے اس بات پہ کہ ہمیں اپنی پچھلی پوری زندگی کی نماز قضا پڑھنی چاہیے, اور پڑھنی شروع کر دی, 15-20 سال کی اتار دی, لیکن ایسے اس کے اندر کیونکہ مسائل کا علم حاصل نہیں کیا, وہ دوبارہ وہ تمام عبادت ان کی باطل ہو گئی. اب وہ کہے گا بھائی اب تو میں نے پڑھ لیا, اب تو میں اب نہیں, مجھ سے نہیں ہوتا. یعنی آپ نے خود یہ غلط کام کیا, یعنی خمس ادا کر رہے ہیں. بعض اوقات ایسی چیز کے اوپر آپ نے خمس ادا کر دیا بہت بھاری رقم کے, جس پہ خمس واجب ہی نہیں تھا, اور واجب اس کے بعد ہوا کچھ عرصے کے بعد. اس کی بھی بہت ساری مثالیں کہ لوگوں نے لاکھوں روپے نکال دیے, پتہ چلا خمس واجب ہی نہیں تھا اس کے اوپر, اور پھر بعد میں کچھ عرصے بعد اسی مال پر واجب ہوا تو کہہ رہے ہیں ہم نے وہ تو نکال دیا تھا پہلے. تو بہرحال ہر کام کو صحیح طور پر پہلے سیکھ لیں. جب یہاں پر فقہ کی الگ سے کلاسز ہوتی ہیں, باریک بینی سے فقہ کے احکام بتائے جا رہے ہوتے ہیں, تاکہ انسان مطمئن ہو کر بالکل اپنا دامن کو بالکل صاف کرے اور اس کے مطابق عمل کرے, تو انشاءاللہ پھر آخرت میں سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, دیکھیے ہمیں فوراً دوسروں کی فکر سوار ہو جاتی. ہمیشہ پہلے خود سدھر جائیے, دوسروں کی فکر بعد میں کیجیے. خود سدھر جائیے. بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ جتنا انسان جو جوتے چپل الٹ جاتے ہیں نا, ان کو سیدھا کرنے کی جتنی اس کو فکر رہتی ہے, اتنی اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے. آپ دیکھیں نا کہیں چپل الٹی پڑی ہوئی تو ہر آدمی آگے پہلے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بھائی اتنی کوشش اگر آپ اپنے اوپر کر لیں اپنے آپ کو, تو پہلے خود سدھر جائیں. ایک پیش امام نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں. ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ معاشرے میں نا کرپشن بہت ہو گئی ہے, آپ دعا کیجئے کہ کرپشن جو ہے دور ہو جائے, بہت لوگ کرپٹ ہو گئے. تو پیش امام صاحب نے اپنی جیب سے 5000 کا نوٹ نکالا اور اعلان کیا کہ آج میں مسجد کی طرف آ رہا تھا تو مجھے ایک 5000 کا نوٹ جو ہے ملا, کسی صاحب کا ہو تو ہاتھ کھڑا کریں. تو 20 نمازیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. پیش امام صاحب نے نوٹ کو جیب میں رکھا, کہا میرا ہی نوٹ تھا, پہلے آپ خود سدھر جائیے, کرپشن خود بہت ٹھیک ہو جائے گا. تو عام طور پہ دیکھیے یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ویسے بڑے بلند و بانگ دعوے, بلکہ میں نے کسی جگہ کہیں ایک وہ پڑھا تھا کہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں ہر شخص اپنے لیول کے اعتبار سے کرپشن کر رہا ہوتا ہے, جو بھی اس کا لیول ہے. وہ جتنا اس کو ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے نا, اور جتنا اس کا دائرہ اختیار ہوتا ہے, جتنا اس کے پاس سہولت ہوتی ہے, اتنا وہ کرپشن کر جاتا ہے اس میں. تو بہرحال اس کی بھی بڑی مثالیں. ویسے بڑا وہ کرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب اپنے گھر میں آپ کوئی بھی چیز کھا کے ریپر اسی طرح زمین کے اوپر نہیں پھینکتی, لیکن کیا کرتی ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں اور کوئی چیز کھائی اور ریپر باہر روڈ کے اوپر پھینک دی. یہ بھی خود کرپٹ ہونے کی ایک علامت ہے کہ اپنے گھر کے لحاظ سے نہیں کر رہے, اپنے گھر کے سامنے سے کوڑا صاف کر کے پڑوسی کے. وہ تو ہمارے, میں اپنے مثال دوں, بعض پڑوسی ایسے ہیں جو پورا تھیلا بنا کے ہمارے گیٹ کے مثلا دروازے کے پاس رکھ کے چلے جاتے ہیں. بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ یعنی اپنے گھر کا کوڑا جو ہے آپ جو ہے کسی اور کے اس کے اوپر لے جا کے رکھ دیں. تو بہرحال انسان پہلے کہ خود سدھر جائے, اس کے بعد پھر یہ مکاریاں جو ہوتی ہیں نا, دیکھیے اس دین کے اندر بھی مکاریاں ہیں. یعنی خود آپ کے اپنے آپ کو بچا کے اور دوسرے کو آپ اس کے اندر اپنے گھر کا کوڑا صاف کر کے اور کسی دوسرے گھر کے آگے رکھ رہے ہیں. ایسی جیسے یہ صاحب جو کر رہے ہیں, اپنی ناک میں سگریٹ کا دھواں نہ جائے لیکن پورے معاشرہ جو ہے اس سے وہ چاہے متاثر ہو جائے. جب بھی کہا جاتا ہے دیکھیے نماز 5 وقتہ فرض ہے, لیکن اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے. 24 گھنٹے اخلاق فرض ہے آپ کے اوپر.
اور جب ہی ایک پیغمبر اکرم بھی ارشاد فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہو، اللہم صلی علی محمد، اللہ اسے دن کو روزے دار اور رات کو عبادت گزار کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اپنا اخلاق تو ٹھیک کرو۔ اخلاق کے اندر فقط یہ بہت چرب زبانی کے ساتھ جو ہے وہ بولنا شمار نہیں ہوتا ہے۔ اخلاق بڑا ایک وسیع مفہوم ہے۔ اخلاق انسان جو ہے صرف ہم لوگ شاید صرف یہ سمجھتے ہیں کہ زبانی طور پر بس کسی سے بڑا اچھا میٹھا بول دیا جائے۔ یہاں پہ کتنی کلاسز اس موضوع پہ ہو چکی ہیں۔ اسلامی اخلاق جو ہے اس کے معنی بہت وسیع تر مفہوم ہے۔ تو اب اس کی مثالیں مثلا لوگوں میں ایسی چیزیں بڑے نوٹ کر کے رکھتا ہوں، آپ لوگوں کو دکھانے کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کے نے گھر پہ رنگ کروا رہا تھا، ظاہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، اب معلوم ہے کہ پڑوسی کی گاڑی نیچے کھڑی ہوئی ہے اور ان کی گاڑی پہ چھینٹیں وغیرہ جائیں گی، تو انہوں نے پلاسٹک لا کر اس کے اوپر کور پورا چڑھا کے تاکہ اگر کوئی بھی چھینٹ آئے تو ان کی گاڑی پر اثر انداز نہ ہو۔ یعنی اخلاقیات کا ایک تقاضا ہے، دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اب خود دیکھیں پڑوسی جو یہ آ کر دیکھے گا کہ اس شخص نے یعنی میری گاڑی کو بچانے کے لیے الگ سے پلاسٹک خرید کے لایا کہ میری گاڑی، تو کتنا اس کے دل میں اس پڑوسی کی بھی اہمیت اور محبت پیدا ہوگی، وہ نقصان آئندہ خود بھی آپ کو نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ معاشرہ اس طرح سے ترقی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ وہ بزرگ جسے پتا ہے کہ یعنی اس وقت ترقی معاشرہ کرتا ہے کہ کوئی بزرگ جسے پتا ہے کہ میں اس درخت کے سائے میں نہیں بیٹھ سکوں گا، مر جاؤں گا جب تک کہ 10 سال میں درخت بڑا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ پودا لگا دیتا ہے۔ تو معاشرہ ایسے افراد سے ترقی کرتا ہے کہ اسے پتا ہے مجھے فی الحال اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بظاہر نقصان ہی ہے، لیکن معاشرہ اس سے ترقی کرے گا ان اعمال سے۔ جیسے پلاسٹک خرید کے لایا ہوا 200-300 روپے کی تو ہوگی مثلا یہ، لیکن کیا ہے کہ کم سے کم پڑوسی کی گاڑی خراب نہ ہو۔ یہ بھی ایک دفعہ میں نے پہلے دکھایا تھا کہ جناب وہ وہیں پارکنگ کے اندر ہوتی ہے، بعض اوقات ٹکرا بھی جاتی گاڑیاں، لوگ تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا اگر گاڑی کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا، یعنی جس نے اپنی ٹکرائی تھی موٹر سائیکل اس سے، وہ اس گاڑی اس کی موٹر سائیکل جو کا شیشہ ٹوٹ گیا اس کے اندر پیسے رکھ کے چلا گیا کہ یہ پتہ نہیں کب آئے کب ہو، تو کم سے کم اتنا ریپیئرنگ میں اس کے ہوگا، تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو وہ پیسے اس کے۔ یہ بھی اخلاق ہے۔ دیکھیے اخلاق کا ایک خاص تقاضا ہے معاشرے کے اندر سے۔ کرپشن اسی وقت ختم ہوگا کہ جب یہ انسان اس طرح کے اخلاق کو اپنائے گا، معاشرے اسی سے ترقی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ عہد رسول خدا میں ایک شخص مر گیا۔ چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمائے، اللہم صلی علی محمد۔ گورکن اس کے لیے قبر نہیں کھود سکے، تو انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ زمین اتنی سخت ہے کہ ہمارے اوزار کام ہی نہیں کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ہم جیسے پتھر پہ اوزار مار رہے ہوں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر یہ شخص اچھے اخلاق والا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اچھا ایک پیالے میں پانی لاؤ، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا اور زمین پر پانی چھڑکا، مٹی ریت کی طرح بھربھری ہو گئی اور گورکنوں نے بآسانی قبر کھود لی۔ یعنی پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، اگر یہ اچھے اخلاق والا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یعنی جو بد اخلاق ہے، جو معاشرے میں اس طرح سے یعنی یہ جو چیزیں آپ نے پچھلی مثالیں سنی ہیں، وہ ویسے ہی گاڑی پر اس کے چھینٹے پڑتے رہتے، پڑوسی کوڑتا رہتا، وہ شیشہ توڑ کے اگر چلا گیا اور بھاگ جاتا، تو کیا ہے یہ برے اخلاق، اس کا نتیجہ آخرت میں اس کو بھگتنا پڑے گا۔ یعنی کیا ہوگا، یہ برے اخلاق والا اس کی یعنی سوچیں گے اوزار وہ قبر خود نہیں رہی ہے، اوزار کام نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے اندر کس قدر عذاب اس کے منتظر ہوں گے اگر اخلاق کو اپنے اچھا نہیں کیا۔ تو بہترین موقع ہے یہ ماہ مبارک رمضان کا، جس میں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے اور اس طرح سے استقبال کرنا ہے۔ ورنہ پچھلے 30 جو ہے وہ رمضانوں کی طرح سے یہ رمضان بھی گزر جائے گا پر لگا کر، اور انتہائی نادر موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو بہرحال اخلاقی برائیوں سے بچنے کی دعائیں بھی چوتھے امام نے تعلیم کی ہیں، اس کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں غصہ بہت آنے لگتا ہے لوگوں پہ۔ علامہ طباطبائی فرماتے تھے بیجا غصہ کبھی کبھی انسان کو معنوی اعتبار سے 20 سال پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ 20 سال میں آپ ترقی کر کے روحانی طور پہ آگے آئے، اور غصے میں آپ نے کچھ ایسے کلمات کہہ دی کہ آپ روحانی طور پر 20 سال پیچھے چلے گئے۔ یعنی آپ نے وہ سارے زندگی کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی مائنس ہو گئی۔ یہی وجہ کہ آیت اللہ تقی بہجت اس کا نسخہ بتاتے تھے، کامل عقیدے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو تو تمہارا غصہ کم ہو جائے گا۔ اور دوسری ایک اور چیز بھی، فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بھی امیر المومنین کے جملے ہیں کہ اگر تمہارا دل غبار آلود اور تمہاری بیجا گفتگو کرنے والی تمہاری گفتگو بیجا نہ ہوتی تو جو میں سن لیتا ہوں وہ یقیناً تم بھی سن لیتے۔
یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ دل غبار آلود ہیں، اس کے اندر کدورتیں ہیں، غیبتیں ہیں، لوگوں کی برائیاں ہیں، اور بے جا گفتگو، فضول گفتگو. کتنے لوگوں کا آپ محفلوں کے اور اس کے اندر جائیں، ادھر ادھر کی باتیں، ایسی فضول باتیں کہ سننا، نہ آخرت کا کوئی بھلائی نہ کسی اور چیز کی، بس گھنٹوں جو ہیں بیٹھ کے جو گفتگو کر رہے ہیں. تو نتیجہ پھر یہ کہ روحانیت میں کمی واقع ہو گئی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یعنی میں جو سن سکتا ہوں وہ تم بھی سن سکتے اگر تم یہ دو چیزیں، تمہارے دل غبار آلود نہ ہوتے اور تمہاری بیجا گفتگو نہ ہوتی. رمضان میں کوشش کریں کہ اس سے بھی کچھ نجات حاصل کریں. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہدف زندگی کا آپ نے تعین کرنا ہے یا پہلے کی طرح ہی زندگی گزارنی، بس یہ آپ دیکھ لیں. ہدف زندگی کوئی نہ کوئی، دیکھیے ہر شخص کے پاس اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے، اپنے پہلے تو صلاحیت کو ایکسپلور کریں. کیا ہے آپ میں، یعنی کیا چیز کو، جیسے آج کل تو ٹک ٹاک کی دنیا آگے نہیں کہا جاتا ہے، جس میں جو صلاحیت ہے وہ بس اپنا ٹک ٹاک بنائے اور وائرل کرے اس کو. جیسے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صلاحیت ہے آپ میں، تو یہ تو عام دنیاوی فضول قسم کی، کسی میں گانے کی، کسی کو ڈانس کی صلاحیت، کسی میں فضول بکواس کی صلاحیت، تو وہ جو ہے اس میں مشہور ہو رہا ہے. ہدف زندگی کیا ہے؟ یعنی اگر ابھی تک آپ نے اس کا کوئی تعین نہیں کیا ہے کہ میرا زندگی کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، تو پھر یہ اپنی زندگی پوری آپ کی اسی طرح سے ضائع ہو جائے گی. اور کوشش کریں کہ اپنی اپنی صلاحیت اور شوق کے مطابق دین کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزاریں. جو آپ میں صلاحیت ہے اور جو آپ کا شوق بھی ہے. ایک تو ہے کہ بہت زور زبردستی آپ پہ کو اپنے نفس پہ کرنی پڑ رہا ہے جو آپ کا شوق صلاحیت ہی نہیں ہے. مثلا بہت سے لوگوں کو تبلیغات کے اندر شوق نہیں ہوتا ہے، اور تبلیغات میں دیکھیے کہ ان ریوارڈنگ فیلڈ بھی ہے ایک لحاظ سے. مثلا ہم مسائل فقہ وغیرہ یہاں پہ پڑھا رہے ہیں 30 سال سے مثلا، لیکن کچھ نہیں، یعنی لوگوں کو اس لحاظ سے کچھ نہیں آئے، بس پڑھا کے چلے گئے. یعنی بہت سی ایسی چیزیں جس میں انسانوں کو بڑا پاپولر ہو جاتا ہے، اور بڑے دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. لیکن جس کا جو بھی ذوق اور اس کے اندر صلاحیت اور شوق ہے اس کے مطابق کام کرے، جس میں نہیں ہے وہ کوئی اور اپنی راہ دیکھے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو الفضل العباس علمدار اللہم صلی علی محمد ان کے روضے سے متصل بہت سارے تعلیمی ادارے بھی ہیں. تو اس میں 1600 لڑکیوں نے 1600 لڑکے 1600 انہوں نے جب اپنا وہ پاس آؤٹ کیا تو اس کے بعد حرم حضرت ابو الفضل العباس میں آ کر انہوں نے ان 1600 لڑکیوں نے باقاعدہ قسم کی اور عہد شرعی کیا کہ ہم قوم و ملت کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں. 1600 لڑکیوں نے. تو بہرحال دیکھیے یہی چیز ہے نا، انسان کو اپنا ایک ہدف زندگی جو ہے وہ بنانا چاہیے. کوئی بھی آپ بنا سکتی ہیں. مثلا آپ بچوں کو آپ آ کر پڑھائیں گی جس میں اور زیادہ صلاحیت ہے، وہ بڑی لڑکیوں کو بھی جو ہے وہ ترقی کر کے انسان جو ہے ان کی طرف بھی جا سکتا ہے. اور بہت سارے ایسی چیزیں اس میں انسان کوشش کرے. یعنی کوئی بھی اپنا ہدف زندگی ایسا جو اس کو اللہ کی طرف جو ہے وہ لے جائے. اب چیزیں اگرچہ بہت ساری ہیں لیکن وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا، اور مجھے بھی سمجھیں کہ تقریباً شاید آدھا گھنٹہ اور ہوتا تو میں اس کو مزید مکمل کرتا. لیکن بہرحال تھیم آپ کو جو پتہ چل گیا کہ ایسا آپ کو استقبال ماہ رمضان کرنا ہے کہ آئندہ زندگی میں اس کی ایک ریفلیکشن نظر آئے کہ آپ نے اس رمضان سے کچھ حاصل کر لیا ہے، کوئی ہدف زندگی بنا لیا ہے، غریبوں کی خدمت کے لحاظ سے ہو، علم حاصل کرنے کے اعتبار سے ہو، عبادات کے اعتبار سے، وقت نکالنے کے اعتبار سے ہو. جتنے بھی پوائنٹس آپ نے آج اس گفتگو کے اندر سنے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو درست کرے، پھر معاشرے کی طرف جائے. یہاں پر ہمارا پہلا یہ ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھتے ہیں بیٹا بڑے ہو گے کیا بنو گے، تو کہتا ہے ڈاکٹر بن کے انسانیت کی خدمت کروں گا. بھائی پہلے کیا کرو گے؟ عالم بن کر میں جو تبلیغ کروں گا. بھائی پہلے اس میں یعنی پہلی چیز اپنے آپ کو وہ بھول جاتا ہے. یہ نہیں کبھی کہتا کہ مجھے علم حاصل ہو جائے تو میں دین پر بہت اچھی طرح سے عمل کروں گا اور آخرت کو حاصل کروں گا. وہ ہمیشہ دوسروں کے اعتبار سے سوچ رہا ہوتا ہے پہلے. نہیں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں جتنی امپروومنٹ آپ کرتے جائیں گے تو معاشرے کے لیے وہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. تو باتیں بہت سی ہیں لیکن آپ نے تھیم ماشاءاللہ سے سمجھ لیا ہے. تو اپنے آپ کو اپنی زندگی کا ایک ہدف مقرر کریں، اپنے سوچیں کہ میری صلاحیت میرے اندر یہ ہے، میں اسلام کے لیے یہ کر سکتی ہوں. کوئی بھی نوجوان ہے، آج ہم کسی سے پوچھتے ہیں اس کا اسلامی لحاظ کہ کیا کرنا چاہتے ہو، ہدف کیا ہے؟ انجینئر بننا. ہدف کیا ہے؟ ڈاکٹر بننا. ہدف کیا ہے؟ میں MBA کر لوں. ہدف کیا ہے؟ مثلا کسی کا کوئی بزنس ہدف ہوتا ہے. یعنی ان کے اہداف میں کہیں بھی اللہ نہیں ہے. چاہے یہ دنیاوی رستے بھی اللہ تک لے جا سکتے ہیں لیکن وہ تو بہت دور کی بات ہے. تو دین کے جو ہدف ہیں ان کے اندر ہی اللہ نہیں ہے.
نظر نہیں آتا ہے لوگوں کے، جو دینی کا طور پر کر رہے ہیں اس کے اندر بہت سے غیر الہی اہداف آ جاتے ہیں. تو اس ماہ رمضان میں اپنے آپ کو بہت صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ موقع پھر نہیں آئے گا، اس کو موقع کو بہت غنیمت سمجھیے اور ایک ایک لمحہ کشید کیجیے اس ماہ رمضان المبارک سے. ایک چیز آگے ابھی بہت پوائنٹس آنے رہ گئے تھے لیکن آئندہ اتنا وقت بھی نہیں بچے گا. خاص طور پر اس میں آخری بس ایک بات یہ کہوں کہ آج سے ہی تلاوت قرآن کا آغاز کریں اور ایک ایک پارہ روز پڑھتے جائیں، کچھ اور بھی تھوڑا ملا کے، اس طرح سے کہ 23 ماہ رمضان کو آپ پورا قرآن ختم کر لیں اور اس کے بعد اس قرآن کو چہاردہ معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کریں. یعنی اب سے جو پڑھتی ہوئے جائیں تو 23 رمضان کی شب یعنی شب 23 جو شب قدر، اس میں وہ قرآن ختم ہو جائے، چہاردہ معصومین کو ہدیہ کریں، ان کی بارگاہ سے جو بھی ثواب اور فوائد حاصل ہوں وہ تمام مومنوں مومنات کے اوپر تقسیم کر دیں ان کو بھی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زندگیوں کے اندر ایک بہت بڑی روحانیت، اور جو لوگ بھی سالوں میں یہ عمل کرتے ہیں ان کی زندگیاں پھر پورے سال جو ہے